بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیشی خدمت ہے عمران سیریز کا منفرد ناول سپریم فورس حصہ سوم۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ عمران نے کار سکارتوں کے شاندار رہائش گاہ کے گیٹ پر روکی تو گیٹ پر موجود مسئلہ دربان تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ اپنے صاحب سے کہو کہ علی عمران آیا ہے۔ عمران نے مسئلہ محافظ سے کہا۔ اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر دیا۔ یس، راج کماری پیلس۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پاکشیا سے سکارتو بول رہا ہوں، راج کماری چندر مکھی سے بات کراؤ۔ سکارتو نے باوقار لہجے میں کہا۔ راج کماری جی پیلس میں موجود نہیں ہیں جناب، کوئی پیغام ہو تو دے دیں۔ دوسری طرف سے مولبانہ لہجے میں کہا گیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ راج کماری جی بھٹان میں ہیں یا بھٹان سے باہر گئی ہوئی ہیں؟ سکارتو نے پوچھا۔ وہ بھٹان میں ہی ہیں اور شاہ سے ملنے گئی ہوئی ہیں، ان کی واپسی کا کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت ہو۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور سکارتو نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ شاہی محل میں فون کر کے معلوم کرو، عمران نے کہا۔ اب یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ واپس بھٹان پہنچ گئی ہے، اب آپ مزید کیا چاہتے ہیں؟ سکارتو نے کہا۔ میں اس گرے کے بارے میں کوئی گلو چاہتا ہوں اور بس، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ نہ بتائے، وہ ایسی ہی لڑکی ہے، انتہائی پراسرار سی اور خطرناک بھی، اس سے کچھ اگلوانا ناممکن ہے۔ سکارتو نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ تم اس سے رابطہ تو کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ بتا دے، عمران نے کہا۔ تو سکارتو نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ راج محل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پاکشیا سے سکارتو بول رہا ہوں، راج کماری چندر مکھی یہاں تشریف لائی ہوئی ہیں، ان سے میں نے فوری اور انتہائی اہم بات کرنی ہے، کیا آپ ان سے رابطہ کرا سکتی ہیں؟ سکارتو نے کہا۔ ابھی 10 منٹ پہلے وہ راج محل سے واپس جا چکی ہیں، اب وہ یہاں نہیں ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ کہاں گئی ہیں؟ کیا اس بارے میں معلوم ہو سکے گا؟ سکارتو نے پوچھا۔ وہ شاہ بھٹان سے خصوصی ملاقات کرنے تشریف لائی تھیں، پھر چلی گئیں، اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا اور سکارتو نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس گرے کو ٹریس کرنے کا اور کوئی ذریعہ؟ راج کماری تو بے حد متحرک خاتون ثابت ہو رہی ہیں، انہیں تو پک کرنا ہی مشکل ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سکارتو بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کی بات درست ہے، وہ واقعی بے حد متحرک لڑکی ہے، ہر وقت پارے کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتی جاتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ گرے کو ٹریس کرنے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ایک اور ٹپ استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ ٹپ واقعی فائدہ مند ثابت ہوگی یا نہیں۔ سکارتو نے جواب دیا۔ تم بتاؤ تو صحیح، عمران نے کہا۔ گرے کی بھٹان میں ایک دوست لڑکی ہے، مس مایا ہراج، وہ بھٹان کے دارالحکومت کے راج کلب کی ڈانسر ہے، انتہائی خوبصورت لڑکی ہے، گرے سے اس کے بے حد گہرے تعلقات ہیں، ہو سکتا ہے اسے معلوم ہو کہ گرے سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سکارتو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کلب کا نمبر پریس کرو اور مس ماریا ہراج کے بارے میں معلوم کرو کہ وہ وہاں موجود ہیں یا نہیں، اگر نہ ہو تو اس کی رہائش گاہ کا فون نمبر معلوم کرو، بات میں خود کروں گا، عمران نے کہا۔ تو سکارتو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ عمران خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ راج کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں پاکشیا سے بول رہا ہوں، مس مایا ہراج سے بات کراؤ، سکارتو نے تومکانہ لہجے میں کہا۔ آپ کا نام؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر سکارتو سے ریسیور لے لیا۔ مس مایا ہراج میرا نام نہیں جانتی، لیکن میں انہیں ان کے دوست گرے کا ایک ضروری پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ویسے میرا نام گرام ہے، عمران نے سکارتو کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ مس مایا ہراج اپنی رہائش گاہ پر ہوں گی، یہاں کلب میں وہ گزشتہ 2 روز سے نہیں آ رہی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہاں آپ فون کر لیں، لڑکی نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک نمبر بتا دیا اور عمران نے اس کا شکریہ ادا کر کے کریڈل دبا لیا۔ اب یہ نمبر پریس کرو، عمران نے کریڈل دباتے ہوئے کہا، اور سکارتو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پہلے بھٹان کا اور پھر بھٹان کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر پریس کرنے کے بعد اس لڑکی کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔ مایا ہراج ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ گرام بول رہا ہوں ایکریمیا سے، مس مایا ہراج سے بات کرائیں، ان سے کہیں کہ گرے کے بارے میں چند باتیں کرنی ہیں، عمران نے اس بار ایکریمیا کے مخصوص لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تو سکارتو حیرت سے عمران کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے عمران کوئی مافوق الفطرت مخلوق ہو جو اس قدر جلد اور اس قدر کامیابی سے لہجے اور آوازیں بدلنے میں ماہر ہو۔ یس، مایا ہراج بول رہی ہوں، چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی، اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ گرام بول رہا ہوں، ایکریمیا سے مس مایا ہراج، گرے سے ان کے مفاد میں انتہائی اہم ضروری بات کرنی ہے، لیکن وہ کہیں ٹریس نہیں ہو رہا، گرے نے مجھے خاص طور پر ہدایت کی تھی
کہ اگر کسی وقت وہ ٹریس نہ ہو سکے تو میں آپ کو فون کر کے اسے ٹریس کر سکتا ہوں۔ عمران نے ایکریمین لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، لیکن پہلے تو کبھی تم نے بات نہیں کی اور گرے نے بھی کبھی تمہارے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ مایا حراج نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، پہلے اس کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی مس مایا۔ عمران نے جواب دیا، تم نے اس کے ہیڈ کوارٹر فون کیا تھا؟ وہ وہیں ہوگا، مایا حراج نے جواب دیا۔ ہاں میں نے فون کیا تھا، لیکن وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، فون اٹینڈ ہی نہیں کیا جا رہا۔ عمران نے بات بناتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کس نمبر پر فون کیا تھا تم نے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا تو عمران نے راج کلب کے نمبروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک فرضی نمبر بتا دیا۔ نہیں، یہ نمبر تو اس کے ہیڈ کوارٹر کا نہیں ہے، اس کے ہیڈ کوارٹر کا نمبر تو اور ہے، مایا حراج نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر وہ نمبر بھی دہرا دیا۔ لیکن مجھے تو اس نے یہی نمبر بتایا تھا اور اس نمبر پر پہلے اس سے بات ہوتی رہی ہے۔ عمران نے لہجے میں بے پناہ حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے یہ اس کے کسی اور اڈے کا نمبر ہو، بہرحال جو نمبر میں نے بتایا ہے وہیں فون کر لے، وہ مل جائے گا، مایا حراج نے جواب دیا، اور عمران نے اس کا شکریہ ادا کر کے کریڈل دبا دیا اور پھر خود ہی اس نے بھٹان کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، کیونکہ سکارتوں کو نمبر پریس کرتے ہوئے وہ غور سے دیکھ چکا تھا۔ دوسری طرف مسلسل گھنٹی بجتی رہی، لیکن کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ عمران نے بار بار نمبر پریس کیے، لیکن ہر بار صرف گھنٹی بجنے کی آواز ہی سنائی دیتی رہی۔ کیا مطلب؟ کیا مایا حراج نے غلط نمبر بتایا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور ایک بار پھر اس نے مایا حراج کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو مس مایا حراج، میں گرام بول رہا ہوں، آپ نے جو نمبر بتایا ہے اس پر بھی کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا۔ عمران نے مایا حراج سے رابطہ ہوتے ہی کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایسا کریں کہ 10 منٹ بعد دوبارہ فون کریں، میں معلوم کرتی ہوں، دوسری طرف سے مایا حراج نے کہا، اور عمران نے اس کا شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ مس مایا حراج غلط نہیں بتا سکتی، ضرور کوئی گڑبڑ ہے، سکارتوں نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر 10 منٹ بعد عمران نے پھر مایا حراج سے رابطہ کیا۔ گرام بول رہا ہوں مس مایا حراج، گرے سے رابطہ ہوا آپ کا؟ عمران نے کہا، گرے غائب ہے مسٹر گرام، اور اس کے ہیڈ کوارٹر میں موجود تمام افراد کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اسے یقیناً اغوا کر لیا گیا ہے۔ میں نے پہلے خود فون کیا، لیکن جب وہاں سے کسی نے فون اٹینڈ نہ کیا تو پھر میں نے گرے کے ہیڈ کوارٹر میں اپنا آدمی بھیجا، اس آدمی نے وہاں سے فون کر کے مجھے یہ تفصیل بتائی ہے۔ دوسری طرف سے مایا حراج نے انتہائی دہشت بھرے لہجے میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے مس مایا حراج؟ گرے اتنا کمزور آدمی تو نہ تھا کہ اس طرح اغوا ہو جاتا۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے، میں نے اپنے آدمیوں کو اصل حقائق معلوم کرنے کا حکم دے دیا ہے، میرے آدمی جلد ہی اسے تلاش کر لیں گے، اور ان آدمیوں کو بھی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ مایا حراج نے کہا، کب تک معلومات مل جائیں گی آپ کو تاکہ میں پھر آپ کو فون کر لوں؟ عمران نے کہا، آپ آدھے گھنٹے بعد فون کریں، تب تک یقیناً کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے گا، لیکن آپ اس معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ مس مایا حراج نے کہا، آپ کو معلوم نہیں ہے، گرے کا تعلق ایک بین الاقوامی تنظیم سے ہے، میں اس تنظیم کا ایکریمیا سیکشن کا انچارج ہوں، اب مجھے حالات کے بارے میں چیف کو اطلاع دینی ہوگی۔ عمران نے کہا، اوکے، آپ 10 گھنٹے بعد پھر فون کر لیں، دوسری طرف سے مایا حراج نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا، اس کی فراق پیشانی پر کافی تعداد میں شکنیں ابھر آئی تھیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایسا کس نے کیا ہوگا؟ سکارتوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، دیکھو شاید کچھ کو معلوم ہو جائے، عمران نے کہا، اور سکارتوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر نصف گھنٹے کے بعد عمران نے ایک بار پھر مایا حراج کے نمبر پریس کر دیے۔ عمران بول رہا ہوں مس مایا حراج، کچھ پتہ چلا؟ عمران نے پہلے والے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، ہاں، انتہائی حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے، انتہائی حیرت انگیز، گرے کو باٹان کی سپریم فورس کی چیف مراج کماری نے اغوا کرایا ہے، اور اب تم بھی گرے کو بھول جاؤ، کیونکہ یہاں کی سپریم فورس اس قدر با اختیار ہے کہ اگر اسے ذرا بھی شک ہو جائے کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں تو وہ پورے باٹان کو گولیوں سے اڑا سکتی ہے، اور کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور سنو، اب تم نے مجھے فون نہیں کرنا، اس لمحے کے بعد میرا گرے سے کوئی تعلق نہ ہوگا، بلکہ میں کسی گرے کو جانتی ہی نہیں ہوں، دوسری طرف سے تیز تیز لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ راج کماری چندر مکھی نے اسے اغوا کیا ہے، کیوں؟ کیا وہ غدار تھا؟ کیا وہ شاہی خاندان کے خلاف کام کر رہا تھا؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گرے تو منشیات اور ہلکے پھلکے اسلحہ کی سپلائی کرتا تھا، وہ کیسے غدار ہو سکتا ہے؟ عمران کے ریسیور رکھتے ہی سکارتوں نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ سکارتوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیا بھٹان میں سپریم فورس صرف غداروں کے خلاف کام کرتی ہے؟ عمران نے ہونٹ پھنچتے ہوئے پوچھا، ہاں، اسے قائم ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے، وہ کسی اور معاملے میں قطعی مداخلت نہیں کرتی، سکارتوں نے جواب دیا۔ پھر واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا،
گرے یقیناً شاہی خاندان کے خلاف کسی غیر ملک کے اشارے پر کام کر رہا ہوگا اور اسے غداری کے جرم میں ہلاک کر دیا ہوگا، اور ایسی صورت میں اب مجھے بھی اس سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، اب اجازت دو، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور سکارتو سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی کار انتہائی تیز رفتاری سے دانش منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس کی پچھانی پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا تھا، واقعات بے دربے پھیلتے جا رہے تھے، اور وہ جو بھی کلیو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا ناکام ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ گیم ہے کیا، اور اس گیم کے پیچھے اصل ہاتھ کس کا ہے، اور اس میں بھاٹان کی سپریم فورس کا کیا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں وہ جتنا بھی سوچتا چلا جا رہا تھا الجھتا جا رہا تھا۔ راجکماری چندر مکھی کا چہرہ کھلا ہوا تھا، وہ بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بڑے بااعتماد انداز میں چلتی ہوئی بھاٹان کے شاہی محل کی راہداری میں آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس کے خوبصورت اور دلکش چہرے پر کامیابی کی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ راہداری میں موجود مسلح سپاہی اسے دیکھتے ہی رکوع کے بل جھک جاتے، لیکن راجکماری ان کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک شاندار اور انتہائی مرصع دروازے کے سامنے جا کر رک گئی۔ دروازے کے پار 2 باورتی دربان موجود تھے۔ ہمیشہ بھاٹان نے طلب فرمایا ہے، راجکماری نے دربانوں سے مخاطب ہو کر انتہائی فاخرانہ لہجے میں کہا، ہمیں حکم دیا گیا ہے راجکماری جی کہ آپ جیسے ہی تشریف لائیں آپ کو شاہ کے حضور پیش کر دیا جائے، آئیے، ایک دربان نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ کھولا اور پھر سر جھکا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ راجکماری اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک خاصا بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں شاندار انداز کی کرسیاں موجود تھیں۔ کمرے کی سجاوٹ واقعی شاندار انداز کی تھی۔ راجکماری چندر مکھی دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں بعد کمرے کے ایک کونے میں موجود بند دروازہ کھلا اور ایک درمیانے قد اور درمیانی جسامت کا دیڑھ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر مقامی لباس تھا۔ اس کے سر پر انتہائی قیمتی موتیوں کا ایک چھوٹا سا تاج بھی موجود تھا۔ یہ شاہ بھاٹان تھے، بھاٹان کے بادشاہ۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی راجکماری چندر مکھی تیزی سے آگے بڑھی اور پھر اس نے شاہ کے سامنے پہنچ کر سر کو نیچے جھکا دیا۔ شاہ کی خدمت میں چندر مکھی انتہائی مودبانہ سلام عرض کرتی ہے۔ راجکماری چندر مکھی نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، ہم راجکماری کی کارکردگی سے بے حد خوش ہیں اور ہم راجکماری کا سلام قبول کرتے ہیں، شاہ بھاٹان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ راجکماری چندر مکھی کے جھکے ہوئے سر پر رکھ دیا۔ ہم شاہ کی اس نوازش پر ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے، ہمیں اس اعزاز پر فخر ہے، بے حد فخر، راجکماری نے کہا۔ بیٹھو، شاہ بھاٹان نے ایک مرصع کرسی پر بیٹھتے ہوئے راجکماری چندر مکھی سے کہا، اور راجکماری چندر مکھی ان کے سامنے ایک کرسی پر بڑے مودبانہ انداز میں بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ کہ اس مشن کے سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، شاہ بھاٹان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کامیابی، مکمل کامیابی شاہ بھاٹان، راجکماری نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے گرے کو اغوا کرنے سے لے کر اس سے معلومات حاصل کرنے تک تمام تر تفصیلات بتا دیں۔ تم نے اچھا کیا راجکماری کہ تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، لیکن کیا یہ تنظیم خاموش رہے گی؟ کیا اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہ ہوگا؟ شاہ نے جواب دیا، ہاں اعلیٰ اقدس، میں نے تمام معاملات کو ذہن میں رکھ کر اچھی طرح سوچ سمجھ کر یہ اقدام اٹھایا ہے۔ ہارڈ ماسٹر ایک چھوٹی سی تنظیم ہے، اس کا سارا سرمایہ وہ لیبارٹری اور ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کے ساتھ شراکت داری تھی۔ میں نے گرے سے معلومات حاصل کر کے لیبارٹری پر ریڈ کیا۔ گرے کا بگ چیف اسمتھ ایکریمیا گیا ہوا تھا، اس کے علاوہ وہاں سب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسمتھ کی ہلاکت کے بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، وہ جیسے ہی واپس بھاٹان آیا اسے بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس سے میں نے بات کی، اور جب اسے تمام حالات کا علم ہوا تو ڈاکٹر جیکولین فرینڈس نے اس جرائم پیشہ تنظیم کی بجائے شاہ بھاٹان کے تحت کام کرنے پر نہ صرف رضامندی کا اظہار کر دیا بلکہ اس نے اس پر بے پناہ مسرت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ یہ اس کے حق میں بے حد اچھا ہوا ہے، ورنہ اسے ہر لمحے یہی خطرہ رہتا تھا کہ یہ جرائم پیشہ افراد کسی بھی وقت اس سے اس کا فارمولہ حاصل کر کے اسے ہلاک بھی کر سکتے ہیں۔ ہارڈ ماسٹر تنظیم کی آمدنی میں اس کا حصہ 25% تھا، میں نے اسے نصف کر دیا۔ اس طرح تمام معاملات میری مرضی سے طے ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کی مدد سے پاکشیا میں موجود لیبارٹری کو خفیہ طور پر وہاں سے بھاٹان شفٹ کرا دیا ہے، اور اب ڈاکٹر جیکولین فرینڈس بھاٹان کی لیبارٹری میں ان مشینوں کی تنصیب میں مصروف ہے۔ وہاں سپریم فورس کے ارکان تعینات کر دیے گئے ہیں۔ جیسے ہی وہاں مشینوں کی تنصیب کا کام مکمل ہوگا، تھنڈر میزائلوں کی تیاری شروع ہو جائے گی، پھر ان میزائلوں کو بھاٹان کے دفاع میں شامل کر لیا جائے گا۔ اس طرح بھاٹان دنیا میں سپر پاور بن کر ابھرے گا۔ راجکماری نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، ویل ڈن، یہ واقعی انتہائی اچھی خبر ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا راجکماری، ہمارے ہمسایہ ممالک خاص طور پر کافرستان، پاکشیا اور شوگران
کسی قیمت پر بھی یہ نہ چاہیں گے کہ بھوٹان جیسا چھوٹا سا اور کمزور ملک اس طرح سپر پاور بن جائے۔ شاہ بھوٹان نے کہا، اعلیٰ اقدس، میں نے اس سلسلے میں بھی ایک پلان بنایا ہے اور یہی پلان لے کر میں حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ اس کی منظوری دے دیں تو ہم اس پلان پر عمل درآمد شروع کر دیں گے۔ راجکماری نے کہا، کیسا پلان؟ شاہ بھوٹان نے چونک کر پوچھا۔ اعلیٰ اقدس، آپ جانتے ہیں کہ کافرستان ایک بہت بڑا ملک ہے، اسی طرح شوگران بھی ایک بہت بڑا ملک ہے، جبکہ پاکشیا ان دونوں ملکوں کی نسبت چھوٹا ملک ہے۔ اگر ہم پاکشیا پر اچانک تھنڈر میزائلوں کا حملہ کر دیں تو ہم آسانی سے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور پھر ہماری فوجیں آسانی سے اس پر قبضہ کر لیں گی۔ اس طرح پاکشیا کا نام و نشان ہی ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا اور پاکشیا کے سارے علاقے کو ہم بھوٹان میں شامل کر لیں گے۔ اس طرح بھوٹان، جو اب ایک چھوٹا اور کمزور ملک ہے، وہ بھی کافرستان اور شوگران کی طرح ایک بڑا ملک بن جائے گا۔ پھر تھنڈر میزائلوں کی وجہ سے کافرستان اور شوگران ہمارے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کر سکیں گے، انہیں اپنی سلامتی کی فکر پڑ جائے گی اور پھر بھوٹان ایک سپر پاور ہوگی، اس سارے بر اعظم ایشیا کی سپر پاور، اور آپ اس کے شاہ ہوں گے۔ راجکماری نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، راجکماری، تمہارا پلان تو اچھا ہے، لیکن تم اسے جس قدر آسان سمجھ رہی ہو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پاکشیا پر اچانک تھنڈر میزائلوں کی بارش کر کے اسے تباہ کر دینا تو آسان ہے، لیکن اس پر مستقل قبضہ کر لینا انتہائی مشکل ہے۔ پاکشیا کے لوگ حد درجہ بہادر ہیں، ان کا ایک ایک بچہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ تم نے بہادرستان کے لوگوں کو دیکھا ہی ہے، وہ پاکشیا سے بھی پسماندہ ملک ہے، لیکن جب روسیہ اور اب کرائمیا نے اس پر قبضہ کیا تو ان لوگوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا، کس طرح روسیہ اور کرائمیا جیسی سپر پاور کے خلاف جنگ کی، اور تم جانتی ہو کہ کیا انجام ہوا۔ روسیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور کرائمیا بھی وہاں مسلسل شکست سے دو چار ہو رہا ہے۔ پاکشیا نے کھل کر اس جنگ میں بہادرستان کی مدد کی ہے، اس لیے جیسے ہی ہم اس پر قبضہ کریں گے، نہ صرف پاکشیا کے عوام بلکہ بہادرستان کے لوگ بھی ان کے شانہ بشانہ ہمارے مقابلے پر آ کھڑے ہوں گے۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ کافرستان اور شوگران خاموش رہیں گے؟ شوگران اور پاکشیا کے درمیان بے حد دوستانہ تعلقات ہیں اور خفیہ دفاعی معاہدہ بھی، اس لیے لامحالہ شوگران بھی ہمارے خلاف میدان میں اترے گا۔ باقی رہا کافرستان، تو اس نے دوسرا کھیل کھیلنا ہے، اس نے کوشش کرنی ہے کہ بھوٹان پر ہی قبضہ کر لے، اور پھر اقوام متحدہ اور دوسرے ممالک اس کھلی جنگ کو کیسے برداشت کر لیں گے؟ نہیں راجکماری، یہ پلان جذباتی بھی ہے اور احمقانہ بھی۔ تم بس بھوٹان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے تھنڈر میزائل تیار کراؤ، باقی باتوں کو ذہن سے نکال دو۔ شاہ بھوٹان نے تیز لہجے میں کہا، جیسے آپ کا حکم اعلیٰ اقدس۔ فی الحال تو یہ صرف پلان ہی تھا، جب وقت آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ قائل ہو جائیں، ابھی تو ویسے بھی وہ وقت بے حد دور ہے۔ راجکماری نے کہا، اوکے، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ چند ضروری ترامیم کے ساتھ تمہارا منصوبہ منظور کر لیا جائے۔ شاہ بھوٹان نے مسکراتے ہوئے کہا تو راجکماری کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ بے حد شکریہ اعلیٰ اقدس، یہ میری بے حد عزت افزائی ہے۔ راجکماری چندر مکھی نے سر جھکاتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا، یہ میزائل کب تک تیار ہو سکیں گے؟ شاہ بھوٹان نے پوچھا۔ چند ماہ تو لگ ہی جائیں گے اعلیٰ اقدس، راجکماری نے کہا۔ ہمیں تمہاری سپریم فورس اور اس لیبارٹری کے خلاف ایک خوفناک خطرے کا علم ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں اس خطرے سے پوری طرح آگاہ کر دیا جائے۔ اچانک شاہ بھوٹان نے کہا تو راجکماری بے اختیار چونک پڑی۔ خطرہ؟ کیسا خطرہ اعلیٰ اقدس؟ ہارڈ ماسٹر تو ختم ہو چکی ہے اور ڈاکٹر جیکولین فرینڈس ہمارے ساتھ شامل ہو گیا ہے، لیبارٹری بھی شفٹ ہو گئی ہے، اب تو کسی خطرے کا کوئی اسکوپ ہی نہیں رہا۔ راجکماری نے انتہائی حیرت والے لہجے میں کہا، سکارتو کو جانتی ہو، جس سے تمہاری بڑی بہن کی شادی ہونے والی ہے؟ شاہ بھوٹان نے کہا تو راجکماری ایک بار پھر چونک پڑی۔ سکارتو؟ ہاں، مگر؟ راجکماری چندر مکھی نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا تو شاہ بھوٹان نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے وہی کونے والا دروازہ کھلا اور ایک باوردی ملازم اندر داخل ہوا اور رکوع کے بل جھک کر کھڑا ہو گیا۔ سکارتو کو پیش کرو، شاہ بھوٹان نے کہا تو ملازم تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ سکارتو نے ہمیں فون کر کے ہم سے بات کی تھی، ہم نے اسے یہاں طلب کر لیا ہے تاکہ تفصیل سے بات ہو سکے، شاہ بھوٹان نے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سکارتو اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے رکوع کے بل جھک کر شاہ بھوٹان کو سلام کیا۔ آؤ بیٹھو سکارتو، اب تم شاہی خاندان کے فرد بننے والے ہو، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ بیٹھنے کی عزت دے رہے ہیں۔ شاہ بھوٹان نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمام عمر شاہ بھوٹان اور شاہی خاندان کی غلامی کروں گا اور مجھے اپنی اس غلامی پر ہمیشہ فخر رہے گا، سکارتو نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر راجکماری چندر مکھی کو سلام کر کے وہ اس کے ساتھ موجود ایک کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ اب جو کچھ تم نے ہمیں بتایا ہے
وہ پوری تفصیل سے چندر مکھی کو بتا دو، شاہ بٹان نے کہا۔ تو سکارتوں نے علی عمران اور سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے سپریڈنٹ سپر فیاض کے اس کی رہائش گاہ پر آنے اور اس کو اغوا کر کے اپنی کسی عمارت میں لے جانے، پھر وہاں ہونے والی تمام کارروائی، اس کے بعد عمران کے اکیلے اپنی رہائش گاہ پر آنے اور وہاں فون پر مایا حراج سے ہونے والی تمام گفتگو تفصیل سے دہرا دی۔ پھر اس سے کیا خطرہ درپیش ہو سکتا ہے؟ راجکماری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں نے علی عمران کے بارے میں تفصیلات حاصل کی ہیں راجکماری چندر مکھی، اور ان معلومات کے مطابق عمران پاکشیہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ پاکشیہ سیکرٹ سروس دنیا کی سب سے خطرناک سیکرٹ سروس سمجھی جاتی ہے۔ ایکریمیا، کافرستان، کارمن، گریٹ لینڈ سمیت پوری دنیا کی سروسز اور سپریم ایجنٹس اس سے ڈرتے ہیں۔ عمران اگر آپ کی راہ پر چل نکلا، اور وہ یقیناً ایسا ہی کرے گا، تو پھر سپریم فورس کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا، سکارتوں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق اس کا اصل ٹارگٹ تو گرے ہی تھا، راجکماری چندر مکھی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ راجکماری جی، وہ انتہائی خطرناک حد تک ذہین آدمی ہے، اسے دراصل یہ شک ہے کہ پاکشاہی ایئر بس کی تباہی میں گرے اور آپ کا ہاتھ ہے، اس لیے وہ گرے کے پیچھے بھاگ رہا تھا تاکہ اس سے اصل حالات معلوم کر سکے، اور اب جب کہ اسے یہ اطلاع مل چکی ہے کہ گرے کو آپ نے اغوا کر لیا ہے، تو اب آپ اس کی تمام تر توجہ آپ پر مبذول ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سیکرٹ سروس کے ساتھ یہاں بٹان پہنچ جائے۔ اس لیے میں فوری طور پر یہاں آیا ہوں، اور میں نے اعلیٰ اقدس سے براہ راست رابطہ کرنے کی جرات کی ہے تاکہ معاملات کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھا جا سکے، سکارتوں نے جواب دیا۔ لیکن اس کے تمام تر ذمہ داری بھی تم پر ہی عائد ہوتی ہے، اگر تم اسے مایا حراج کے بارے میں نہ بتاتے تو اسے یہ اطلاع نہ ملتی، راجکماری چندر مکھی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس وقت تک میرا یہی خیال تھا کہ گرے کا تعلق صرف منشیات کی تنظیم ہارڈ ماسٹر سے ہے، مجھے مس مایا حراج کے فون سے پہلی بار معلوم ہوا کہ آپ اس میں براہ راست ملوث ہو چکی ہیں، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا کوئی تعلق منشیات سے نہیں ہو سکتا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور چکر ہوگا، اور چونکہ اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی کہ آپ گرے کے ساتھ پاکشاہ آئی ہوئی ہیں، اور پھر ایئر بس انتہائی پراسرار انداز میں تباہ ہو گئی، اس سے میں نے یہی نتیجہ نکالا کہ آپ اور گرے صرف منشیات کے سلسلے میں کام نہیں کر رہے بلکہ یہ کوئی دوسرا مشن ہے، سکارتوں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس عمران کا حلیہ، قد و قامت اور اس کی خاص نشانیاں مجھے بتا دو، اس کے بعد میں دیکھوں گی کہ وہ یہاں آ کر کرتا کیا ہے، میں کوشش کروں گی کہ اگر وہ یہاں آئے تو میں اسے فوراً ہلاک کرنے کے انتظامات کر سکوں، راجکماری نے کہا۔ وہ تو میں بتا دوں گا راجکماری جی، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، اگر آپ اس مشورے پر عمل کریں تو مجھے یقین ہے کہ عمران آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ کر سکے گا، سکارتوں نے کہا۔ کیا مشورہ ہے بتاؤ، راجکماری چندر مکھی نے کہا۔ آپ عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کریں، وہ اگر آپ سے ملے تو آپ نارمل انداز میں اس سے ملیں، بلکہ ہو سکے تو اسے اعلیٰ اقدس سے بھی ملوا دیں، گرے کے بارے میں آپ اسے یقین دلا دیں کہ گرے کا تعلق منشیات سے تھا اور آپ اعلیٰ اقدس کے خصوصی حکم پر اس تنظیم کے خلاف کام کر رہی تھیں تاکہ بٹان میں منشیات کے اس ریکٹ کا خاتمہ کر سکیں۔ اس کے لیے آپ نے گرے سے قریبی تعلقات کام کیے، اس کے ساتھ آپ پاکشاہ گئیں تاکہ آپ اس کی تنظیم کے مکمل سیٹ اپ سے آگاہ ہو سکیں، اور اس کے بعد آپ نے اس پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس سلسلے میں آپ شاہی فرمان بھی حاصل کر سکتی ہیں کہ گرے کو خصوصی عدالت کے حکم پر موت کی سزا دی گئی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ سب کچھ نارمل انداز میں کیا جائے کہ اسے کسی طرح کا بھی کوئی شک نہ پڑ سکے، اور وہ آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ نے صرف منشیات کی تنظیم ہارڈ ماسٹر کے خلاف کام کیا ہے۔ اس طرح وہ مطمئن ہو کر واپس چلا جائے گا اور یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس سلسلے میں اصل بات اس کو اطمینان دلانے کی ہے، میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ وہ حد درجہ شاطر آدمی ہے، اگر اسے معمولی سا بھی شک ہو گیا تو پھر وہ اصل حقائق کی کھوج لگا لے گا، اور اس کے بعد خطرہ پوری قوت سے ٹوٹ پڑے گا اور حقیقت میں سپریم فورس کا وجود خطرے کی زد میں آ جائے گا، سکارتوں نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری تجویز اچھی ہے سکارتو، تم نے انتہائی ذہانت بھرا مشورہ دیا ہے، میں ایسا ہی کروں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی اس انداز میں نگرانی بھی کراؤں گی کہ اسے معمولی سا شک بھی نہ پڑ سکے، اور اگر وہ ہمارے مفادات کے خلاف کام کرنے لگے تو اسے اچانک گولیوں سے اڑا دیا جائے گا، راجکماری چندر مکھی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہاری تجویز بالکل مناسب ہے چندر مکھی، اور ہم اس لائحہ عمل کی منظوری دیتے ہیں۔ اب تک خاموش بیٹھے ہوئے شاہ بٹان نے اچانک کہا تو راجکماری چندر مکھی کرسی سے اٹھی اور شاہ بٹان کے سامنے جھک گئی۔ آپ کا یہ فرمان میرے لیے انتہائی عزت افزائی ہے اعلیٰ اقدس، راجکماری چندر مکھی نے کہا۔ ہمیں تمہاری صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے راجکماری، اس لیے ہم نے تمہیں سپریم فورس کا چیف بنایا ہے، اور ہمیں بے حد مسرت ہے کہ تم اب تک ہمارے اعتماد پر
ہر لحاظ سے پوری اتری ہو، اور ہمیں یقین ہے کہ آئندہ بھی تم ہمارے اعتماد پر پوری اترو گی، شاہ بھٹان نے کہا، اور راجکماری چندر مکھی کا چہرہ مسرت کی شدت سے جگمگانے لگا۔ بھٹان کے دارالحکومت کے نئے اور انتہائی جدید ایئرپورٹ پر عمران ٹائیگر، جوزف اور جوانا کے ساتھ موجود تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی پاکشا سے آنے والی فلائٹ سے یہاں پہنچے تھے۔ وہ چاروں اپنے اصل حلیوں میں تھے اور ان کے کاغذات بھی اصل تھے۔ چیکنگ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد جب وہ ایئرپورٹ کے بیرونی حصے میں پہنچے تو ایک نوجوان تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ آپ علی عمران صاحب ہیں؟ اس نوجوان نے عمران سے مخاطب ہو کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ صاحب تو نہیں، البتہ علی عمران ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرا نام گھوش ہے جناب، اور میں راجکماری چندر مکھی جی کا پی اے ہوں۔ انہوں نے مجھے آپ کے استقبال کے لیے یہاں بھجوایا ہے۔ آپ کا حلیہ انہوں نے مجھے بتا دیا تھا، اس لیے میں آپ کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم راجکماری چندر مکھی کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہم جیسے بدصورت آدمی کا حلیہ اس تفصیل سے یاد رکھا ہے کہ آپ نے ابھی ہمیں پہچان لینے میں دیر نہیں کی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور گھوش بے اختیار ہنس پڑا۔ تشریف لائیے، راجکماری جی اپنے آفس میں آپ سے ملاقات کی منتظر ہیں، گھوش نے کہا، اور عمران کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ مڑا اور اس کی رہنمائی میں وہ سب باہر موجود ایک شاندار لیموسین کار میں بیٹھ گئے جس پر شاہ بھٹان کا شاہی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ گھوش خود کار ڈرائیو کر رہا تھا، عمران سائیڈ سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ جوزف، جوانا اور ٹائیگر عقبی سیٹ پر پھنس کر بیٹھ گئے تھے۔ لیموسین کار چونکہ خاصی بڑی اور کشادہ باڈی کی ہوتی ہے، اس لیے وہ تینوں بہرحال عقبی سیٹ پر بیٹھنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے، ورنہ اگر عام کار ہوتی تو شاید جوزف اور جوانا بھی عقبی سیٹ پر بمشکل بیٹھ سکتے۔ ٹائیگر کے ساتھ بیٹھنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ عمران نے گھوش سے مخاطب ہو کر کہا، جو خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ضرور پوچھیے، گھوش نے مسکرا کر کہا۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ عمران نے کہا تو گھوش چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ گھوش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لو، شادی شدہ ہونے کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے؟ میں نے آسان لفظوں میں ہی تو پوچھا ہے کہ تم نے شادی کی ہے یا تم ابھی تک میری طرح کنوارے ہی ہو، عمران نے کہا تو گھوش بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے ابھی شادی نہیں کی، گھوش نے کہا۔ کیوں؟ تمہیں کسی نے شادی کے نام سے ڈرایا ہے یا تمہارے پاس شادی کی اخراجات نہیں ہیں؟ عمران نے کہا تو گھوش ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آزاد لائف پسند کرتا ہوں، خواہ مخواہ شادی کے جھنجٹ میں پڑھ کر اپنی لائف برباد نہیں کرنا چاہتا، گھوش نے کہا۔ تو تمہارے خیال میں شادی شدہ حضرات اپنی لائف برباد کر رہے ہیں؟ عمران نے کہا۔ ہاں ہاں بالکل، انہوں نے بیوی کی شکل میں اپنے پیروں میں خود ہی زنجیر ڈال رکھی ہے اور اس سے آزاد ہو ہی نہیں پاتے کہ اپنی مرضی کا کوئی کام بھی کر سکیں، گھوش نے کہا۔ زنجیر والی بات تم نے خوب کہی ہے، اب میں بھی احتیاط کروں گا کہ کسی زنجیر میں نہ بن سکوں، عمران نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، گھوش نے کہا۔ نہ ہی سمجھو تو بہتر ہوگا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ گھوش نے پوچھا۔ نہیں، تمہاری طرح میں بھی ابھی ان زنجیروں میں بندھا ہوا نہیں ہوں، البتہ اب کوشش کرنے آیا ہوں، عمران نے کہا۔ کوشش کرنے؟ گھوش نے کہا۔ اس کے لہجے میں بدستور حیرت تھی۔ ہاں، سنا ہے کہ تمہاری راجکماری چندر مکھی بھٹان میں اکلوتی حسنِ ملک ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ واقعی بے حد حسین ہے، گھوش نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ راجکماری چندر مکھی مارشل آرٹ کی بھی ماہر ہیں، عمران نے کہا۔ یس سر، راجکماری جی واقعی اس آرٹ میں انتہائی مہارت رکھتی ہیں، انہوں نے اس میں باقاعدہ بیلٹس حاصل کی رکھی ہے، ٹاپ بیلٹس، گھوش نے جواب دیا۔ پھر تو ان کی شادی کا اسکوپ انتہائی محدود ہو گیا ہوگا، اب بھلا کون صاحب اس دل گردے کے مالک ہوں گے جو ان کے اس آرٹ کی مہارت کے باوجود اپنی ہڈیاں توڑوانا پسند کریں گے، عمران نے جواب دیا تو گھوش اس بار بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ راجکماری جی اتنی خوبصورت ہیں جناب کہ بھٹان کے تمام نوجوان ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ہی اعزاز سمجھتے ہیں، گھوش نے جواب دیا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ کار مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی ایک وسیع و عریض اور شاندار بلڈنگ کے جہازی سائز کے گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی۔ گیٹ کے باہر دو باورتی مسلح دربان موجود تھے جنہوں نے کار دیکھتے ہی تیزی سے آگے بڑھ کر پھاٹک کھول دیا اور گھوش کار کو اندر لے گیا۔ عمران نے دیکھا کہ پوری عمارت میں مشین گنوں سے مسلح افراد جگہ جگہ پر کھڑے چکنا انداز میں ڈیوٹی دے رہے تھے۔ کار ایک وسیع و عریض پورچ میں جا کر رک گئی اور پھر وہ سب نیچے اتر آئے۔ اگر آپ کے پاس اسلحہ ہو تو برائے کرم مجھے دے دیں، واپسی پر آپ کو مل جائے گا، کیونکہ راجکماری جی تک پہنچنے سے پہلے آپ کو سائنسی طور پر چیک کیا جائے گا، اور اگر آپ کے پاس اسلحہ ہوا
تو پھر آپ آگے نہ جا سکیں گے، گوش نے انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیب سے ایک مشین پسٹل نکال کر گوش کی طرف بڑھا دیا۔ جوزف، جوانا اور ٹائیگر نے بھی ریوالور اور پسٹل نکال کر اسے دے دیے۔ شکریہ، اب آپ سامنے والی راہداری میں چلے جائیے۔ اس کے اختتام پر دروازہ ہے جو آپ کے وہاں پہنچنے پر خود بخود کھل جائے گا اور آپ کی ملاقات راجکماری جی سے ہو جائے گی، گوش نے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے تھے راہداری کی چھت میں مختلف رنگوں کے بلب مسلسل جل بجھ رہے تھے، لیکن وہ سب اطمینان سے چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ راہداری کے آخر میں ایک بند دروازہ تھا جو ان کے قریب پہنچتے ہی خود بخود کھل گیا اور عمران اسے کراس کرتا ہوا دوسری طرف ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ کمرہ خالی تھا۔ ان سب کے اندر آتے ہی اس کمرے کی ایک سائیڈ دیوار میں موجود دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر تشریف لے آئیے جناب، ایک نسوانی آواز سنائی دی تو عمران اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس دروازے کو اندر کراس کر کے وہ ایک اور بڑی کافی کمرے میں پہنچ گئے جسے دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا، لیکن یہاں کا فرنیچر اور سجاوٹ سہانا انداز کی تھی۔ بڑی سی میز کے پیچھے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک سائیڈ پر مشین گنوں سے مسلح 4 افراد خاموش کھڑے تھے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر میز کی سائیڈ سے نکل کر ان کی طرف بڑھنے لگی۔ میں راجکماری چندر مکھی ہوں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے مصاحفے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میرا نام علی عمران ہے، یہ میرا ساتھی ہے عبدالعلا، اور یہ میرے باڈی گارڈز ہیں جوزف اور جوانا۔ عمران نے اس کے مصاحفے کے لیے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ راجکماری چندر مکھی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شدید ناگواری کے تاثرات نمودار ہوئے، لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے واپس کھینچ لیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بھی نارمل ہو گئے۔ تشریف رکھیے، راجکماری چندر مکھی نے ایک سائیڈ پر پڑے ہوئے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران اور ٹائیگر ایک صوفے پر بیٹھ گئے جبکہ جوزف اور جوانا اس صوفے کے حکم میں کھڑے ہو گئے۔ راجکماری چندر مکھی سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ راجکماری چندر مکھی نے اس بار سپاٹ لہجے میں کہا، سوائے شراب کے باقی ہر وہ چیز جو آپ پلانا چاہتی ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ اپنے ہاتھ سے زہر بھی پلا دیں تو وہ بھی مجھے قبول ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو راجکماری چندر مکھی کے چہرے پر یک لکت غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ مسٹر علی عمران، میں راجکماری ہوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں، راجکماری چندر مکھی نے درشت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او یس، عمران نے کہا، مشروب لے آؤ، راجکماری چندر مکھی نے ایک طرف کھڑے ہوئے ایک مسلح آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ آدمی سر ہلاتا ہوا تیزی سے سائیڈ پر موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ راجکماری چندر مکھی، آپ نے صرف ایک طلسم بنانے پر کیوں اکتفا کر لیا ہے؟ میرا تو خیال تھا کہ ہمیں ہفتے طلسم طے کرنے پڑیں گے، پھر جا کر گھور مقصود نظر آئے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیونکہ مجھے راجکماریوں سے ملاقات کا بے حد شوق ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اس بار راجکماری چندر مکھی بھی واضح طور پر مسکرا دی۔ آپ خاصی دلچسپ باتیں کرتے ہیں، ویسے آپ کے فون کے بعد میں نے آپ کے متعلق جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق آپ واقعی پاکشیہ سگریٹ سروس کے لیے کام کرتے ہیں اور بحیثیت سگریٹ ایجنٹ آپ بین الاقوامی شہرت کے مالک بھی ہیں، راجکماری چندر مکھی نے جواب دیا۔ میرے متعلق جس صاحب نے بھی آپ کو معلومات مہیا کی ہیں، میں اس کا بے حد مشکور ہوں کہ اس نے میرے متعلق خاصے حسن ظن سے کام لیا ہے، لیکن اگر آپ بتا دیں کہ یہ کون صاحب ہیں تو میں انہیں کم از کم شکریہ کا خط لکھ دوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو راجکماری چندر مکھی بے اختیار ہنس پڑی۔ میں سپریم فورس کی چیف ہوں، ایسی معلومات حاصل کرنا میرے لیے مشکل کام نہیں ہے، راجکماری چندر مکھی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اسی میں وہی آدمی جسے راجکماری چندر مکھی نے مشروبات لانے کے لیے کہا تھا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں مشروبات کے 3 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ جس صاحب نے آپ کو میرے بارے میں تفصیلات بتائی ہیں اس نے یقیناً میرا حلیہ بھی آپ کو بتایا ہوگا، عمران نے مشروب کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ حلیہ؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ راجکماری چندر مکھی نے چونک کر پوچھا۔ آپ کے آدمی نے ایئرپورٹ پر مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، اسی طرح آپ بھی ہمارے یہاں داخل ہوتے ہی براہ راست مجھ سے مخاطب ہوئیں، اس کا مطلب ہے کہ میرا حلیہ آپ کو معلوم تھا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر ایسا ہے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ راجکماری چندر مکھی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس لیے راجکماری چندر مکھی کہ میں تو میک اپ میں ہوں اور یہ میک اپ میں نے پہلی بار کیا ہے۔ اس لیے راجکماری چندر مکھی کہ میں تو میک اپ میں ہوں اور یہ میک اپ میں نے پہلی بار کیا ہے، عمران نے کہا۔ تو راجکماری چندر مکھی بے اختیار اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ آپ میک اپ میں ہیں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سکارتوں نے جو حلیہ بتایا تھا آپ تو اسی حلیے میں ہیں۔ پھر راجکماری چندر مکھی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ گھبرائیے نہیں، یہ شفاف میک اپ کہلاتا ہے، اس سے چہرے کی خد و خال
تبدیل نہیں ہوتے، البتہ چہرہ ذرا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، آپ کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ اگر آپ واقعی میک اپ میں ہیں تو یہ بات انتہائی حیرت انگیز ہے۔ راجکماری چندر مکھی نے کہا، آپ میرے متعلق اپنی معلومات کا ماخذ چھپا رہی تھیں، اس لیے مجھے میک اپ کی بات کرنا پڑی اور آپ نے خود ہی سکارتوں کا نام لے دیا، بس اتنی سی بات تھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو راجکماری چندر مکھی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، لیکن اب وہ اس طرح غور سے عمران کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ عمران اس حد تک ذہین بھی ہو سکتا ہے۔ آپ شکل سے تو ذہین نہیں لگتے، لیکن آپ نے جس طرح مجھ سے سکارتوں کا نام معلوم کر لیا ہے، اس سے مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ واقعی ذہین آدمی ہیں۔ راجکماری چندر مکھی نے کہا، اس تعریف کے لیے مشکور ہوں۔ راجکماری چندر مکھی جی، آپ پچھلے دنوں پاکشیا گئی تھی، آپ کے ساتھ ہارڈ ماسٹر کا چیف کرے بھی تھا، آپ کی وہاں کیا مصروفیات رہی ہیں؟ عمران نے یک لکت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اوہ، تو آپ کی یہاں آمد کا مقصد یہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں سپریم فورس کی چیف ہوں۔ مجھے اطلاعات ملی تھیں کہ بھاٹان میں ایک ایسی تنظیم کام کر رہی ہے جو منشیات اور اسلحے کا دھندا وسیع پیمانے پر کر رہی ہے، اور بھاٹان کے ساتھ ساتھ کافرستان اور پاکشیا میں بھی اس کے ہیڈ کوارٹر اور شاخیں موجود ہیں۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ بھاٹان میں منشیات کے خلاف انتہائی سخت ترین قوانین موجود ہیں۔ ایسے لوگوں کو سزائے موت دی جاتی ہے جو اس دھندے میں کسی بھی حیثیت سے ملوث ہوں۔ جب مجھے ہارڈ ماسٹر کے بارے میں اطلاعات ملی تو میں نے اس کے خلاف کام شروع کر دیا، اور میرا طریقہ کار ذرا مختلف ہوتا ہے۔ میں نے گرے سے، جو ہارڈ ماسٹر کا چیف تھا، دوستی بڑھائی، اسے یقین دلایا کہ میں اس کی شریک کار بننا چاہتی ہوں۔ میں دولت حاصل کرنے کی خواہش مند ہوں، اور اس طرح وہ بھاٹان میں کھل کر کام کر سکتا ہے۔ وہ میرے ٹریپ میں آ گیا اور مجھے ہارڈ ماسٹر تنظیم کی آمدنی میں حصہ دینے پر رضامند ہو گیا۔ چنانچہ مجھے اپنا رول پوری طرح نبھانے کے لیے اس کے ساتھ کافرستان کا اور پاکشیا کا خفیہ دورہ کرنا پڑا۔ اس طرح میں نے ان کے تمام اڈوں اور آدمیوں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی تھیں۔ پھر میں نے گرے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان پر شاہی عدالت میں مقدمہ چلا اور انہیں موت کی سزا دے دی گئی، اور کل رات فائرنگ اسکواڈ نے اس سزا پر عمل درآمد بھی کر دیا ہے۔ راجکماری چندر مکھی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا پاکشیا میں بھی ان کے آدمیوں کو آپ نے گرفتار کیا ہے؟ عمران نے پوچھا، نہیں، دوسرے ملک میں ہم کیسے یہ کارروائی کر سکتے تھے؟ البتہ ان لوگوں کے بارے میں تفصیلات میں نے اپنے آدمیوں کو مہیا کر دی ہیں۔ ان میں سے جب بھی کوئی بھاٹان میں داخل ہوا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ راجکماری چندر مکھی نے جواب دیا، کیا ہارڈ ماسٹر تنظیم کا تعلق صرف منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ سے ہی ہے، یا یہ کسی اور سرگرمی میں بھی ملوث تھی؟ عمران نے پوچھا، اور کوئی سرگرمی؟ میں سمجھی نہیں۔ راجکماری چندر مکھی نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، مثلاً کسی سائنسی اسلحہ کی تیاری وغیرہ۔ عمران نے غور سے راجکماری چندر مکھی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، سائنسی اسلحہ؟ کیا مطلب؟ منشیات فروشوں کا کسی سائنسی اسلحہ سے کیا تعلق؟ راجکماری چندر مکھی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لیکن عمران اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ابھر آنے والے تاثرات سے ہی سمجھ گیا تھا کہ معاملات وہ نہیں ہیں جو راجکماری چندر مکھی بتا رہی ہیں۔ دیکھیے راجکماری چندر مکھی، یہ درست ہے کہ آپ کا تعلق شاہی خاندان سے ہے اور آپ بھاٹان کی سپریم فورس کی چیف بھی ہیں، اور ان دونوں حیثیتوں سے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے بے پناہ احترام موجود ہے۔ لیکن پچھلے دنوں پاکشیا کے ایک جدید ایئر بس طیارے جو مسافروں سے بھرا ہوا تھا کو کسی پراسرار سائنسی اسلحہ سے تباہ کیا گیا ہے، اور نہ صرف طیارہ تباہ ہوا ہے بلکہ بے شمار افراد بھی ساتھ ہی جل کر راکھ ہوئے ہیں، جن میں پاکشیا کے ایک مرکزی وزیر بھی شامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اعلیٰ سرکاری افسر بھی۔ اور جس وقت یہ سانحہ ہوا، اس وقت آپ اور گرے پاکشیا میں تھے۔ میں آپ پر کسی قسم کا الزام نہیں لگا رہا، لیکن اس قتل عام کے خلاف تحقیقات کرنا میری ڈیوٹی میں شامل ہے، اور آج کی ملاقات کا مقصد بھی یہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس سلسلے میں مجھ سے مکمل تعاون کریں گی۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے بھی اخبارات میں اس واقعے کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن گرے تو منشیات فروش تھا، اس قسم کے واقعات سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ راجکماری چندر مکھی نے کہا، یہ بتائیے کہ آپ گرے کے ساتھ پاکشیا میں کہاں ٹھہری تھی؟ عمران نے پوچھا تو راجکماری چندر مکھی بے اختیار چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر یکلکت غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تو آپ یہاں میری انکوائری کرنے آئے ہیں؟ آئی ایم سوری، اب میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی، اور اس ملاقات کو بھی ختم سمجھیں۔ میں آپ کی عزت کرتی ہوں، ورنہ مجھ پر الزام لگانے والا دوسرا سانس بھی نہیں لیا کرتا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ راجکماری چندر مکھی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، آئی ایم سوری، میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ لیکن عمران نے کچھ کہنا چاہا۔ جب میں نے کہہ دیا کہ آپ جائیں تو بس آپ چلے جائیں۔ راجکماری چندر، ساتھ ہی اس نے ان سے لیا ہوا اسلحہ بھی انہیں واپس کر دیا۔ شکریہ مسٹر گھوش،
میں آپ کو یا آپ کی راجکماری جی کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا، ہمیں ٹیکسی مل جائے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر چند لمحے پہلے جو سنجیدگی طاری تھی وہ یکلکت جیسے دھواں بن کر غائب ہو گئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح نارمل اور شگفتہ لہجے میں بات کر رہا تھا، جبکہ ٹائیگر، جوزف اور جوانا تینوں کے چہرے اسی طرح ستے ہوئے تھے۔ ان تینوں کے ہونٹ پیچھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں غصے کے شعلے باقاعدہ بھڑکتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ صرف عمران کی وجہ سے اپنے غصے کو دبائے ہوئے ہیں، ورنہ شاید اب تک یہ عمارت کسی شدید بھونچال کی صورت میں آ چکی ہوتی۔ او نہیں جناب، ایسا ناممکن ہے۔ راجکماری جی اپنے احکامات کی ہر صورت میں تعمیل چاہتی ہیں۔ اگر میں نے ان کے احکامات کی تعمیل نہ کی تو میں دوسرا سانس بھی نہ لے سکوں گا، گوش نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے، پھر آپ ہمیں کلائیڈ ہوٹل ڈراپ کر دیں، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور گوش نے اطمینان بھرے انداز میں سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور پورچ میں کھڑی ہوئی کار کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی کار میں بیٹھ گئے اور چند لمحوں بعد کار اس عمارت سے نکل کر ایک بار پھر سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ مسٹر گوش، کیا سپریم فورس کا ہیڈ کوارٹر یہی عمارت ہے جس میں آپ ہمیں لے گئے تھے؟ عمران نے گوش سے مخاطب ہو کر کہا۔ او نہیں جناب، یہ عمارت تو راجکماری جی کا آفس کہلاتی ہے، یہاں تو راجکماری جی کبھی کبھار آتی ہیں، گوش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر سپریم فورس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا علم صرف راجکماری جی کو ہے یا سپریم فورس کے اراکین کو ہوگا، اور کسی کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے۔ یہ سروس انتہائی خفیہ ہے جناب، گوش نے جواب دیا، اور عمران نے اس کے لہجے سے یہ اندازہ لگا لیا کہ گوش سچ بول رہا ہے، اس لیے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کار بھٹان کے دارالحکومت کے مشہور ہوٹل کلائیڈ کے کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہو گئی۔ یہ 10 منزلہ عمارت تھی۔ اس کا طرز تعمیر گو خاصا قدیم تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی عمارت پرشکوہ اور خوبصورت تھی۔ کہا جاتا تھا کہ کلائیڈ ہوٹل دارالحکومت میں بننے والا پہلا غیر ملکی ہوٹل تھا، ورنہ اس سے پہلے یہاں عام سے مقامی ہوٹل تھے جہاں غیر ملکی سیاح جاتے ہوئے گھبراتے تھے، کیونکہ ان مقامی ہوٹلوں کا معیار انتہائی گھٹیا اور غیر معیاری ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کلائیڈ ہوٹل غیر ملکی سیاحوں اور کاروباری افراد کا گھر بن گیا تھا، اور گو اب دارالحکومت میں اس سے بھی جدید اور اعلیٰ کئی ہوٹل بن چکے تھے، لیکن غیر ملکی سیاح آج بھی کلائیڈ ہوٹل کو ہی ترجیح دیتے تھے کیونکہ اس کا معیار آج بھی پہلے کی طرح اچھا تھا۔ گوش نے کار وسیع اور اس پارکنگ میں روکی اور پھر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہی کار سے نیچے اتر آیا۔ آئیے جناب، میں آپ کو آپ کے کمروں تک پہنچا دیتا ہوں، گوش نے کار لاک کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ مسٹر گوش، ہم اپنے کمروں میں خود ہی چلے جائیں گے، اب آپ جا سکتے ہیں، عمران نے مسکرا کر کہا۔ نہیں جناب، میرا آپ کے ساتھ جانا ضروری ہے، کیونکہ راجکماری جی کے حکم پر کلائیڈ ہوٹل میں آپ کے لیے کمرے بک ہو چکے ہوں گے، اور انہوں نے ہوٹل کی انتظامیہ کو بتایا ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا، گوش نے کہا۔ تو عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ راجکماری کو کیسے معلوم ہو گیا کہ ہم کلائیڈ ہوٹل جائیں گے؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس عمارت میں جو لفظ بھی جہاں بھی بولا جائے وہ لفظ راجکماری جی کے کانوں تک بہرحال پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کار میں بھی ایسے آلات موجود ہیں کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ راجکماری جی تک پہنچ گیا ہوگا۔ اور مسٹر عمران، میرے کوٹ کی جیب میں بھی آلہ موجود ہے، کار سے باہر بھی جو بات چیت ہوگی وہ بھی ان تک پہنچ جائے گی، گوش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویل ڈن، تمہاری یہ راجکماری کافی تیز معلوم ہوتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، کیا فرمایا آپ نے؟ گوش نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مطلب ہے کہ وہ صرف نام کی ہی راجکماری نہیں ہے بلکہ واقعی راجکماری ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، وہ واقعی راجکماری ہیں، ان کا ہر انداز راجکماریوں جیسا ہی ہوتا ہے، گوش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ راجکماری نے ہمارے ساتھ جو شاندار سلوک کیا ہے اس کا علم تمہیں بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہا ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، کمرے میں جو کچھ بھی ہوا اور جو گفتگو بھی ہوئی وہ میں باہر پورچ میں کھڑا دیکھتا اور سنتا رہا، اور جناب آپ واقعی خوش قسمت ہیں کہ آپ نے غصے میں آ کر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، ورنہ اب تک آپ کی لاشیں کسی گٹر میں تیر رہی ہوتی۔ اس پوری عمارت میں ایسے ایسے انتظامات ہیں کہ شاید آپ کے تصور میں بھی نہ ہو۔ ویسے میں نے آپ کے ساتھیوں کے چہروں پر شدید غصے کے تاثرات دیکھے تھے۔ میری گزارش ہے کہ جب تک آپ بھٹان میں رہیں پلیز راجکماری جی کے خلاف ایسے تاثرات چہرے پر لانے سے گریز کریں، گوش نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور ہوٹل کا مین گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ آؤ بھائی، یہ لوگ تو مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے، عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر وہ گوشت کے پیچھے ہوٹل کے وسیع و عریض اور انتہائی خوبصورت انداز میں سجے ہوئے ہال میں داخل ہو گئے۔ گوشت ایک طرف بنے ہوئے بڑے سے کاؤنٹر کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا جس پر 4 غیر ملکی لڑکیاں موجود تھیں۔ یس سر، ایک لڑکی نے گوشت کے قریب آنے پر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے گوشت کسی ملک کا بادشاہ ہو اور وہ لڑکی اس کی ادنا کنیز
राजकुमारी जी के मेहमानों के लिए कमरे बुक हो चुके हैं। घोष ने तोमखाना लहजे में कहा। यस सर, लड़की ने उसी तरह मोहताना लहजे में कहा और इसके साथ ही इसने एक तरफ खड़े हुए एक नौजवान की तरफ इशारा किया। जाओ और राजकुमारी जी के मेहमानों को इनके कमरों तक पहुँचाओ। लड़की ने इस नौजवान से कहा। यस मिस, इस नौजवान ने सर झुकाते हुए कहा और फिर एक साइड में बनी हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। आइए जनाब, घोष ने इमरान से मुखातब होकर कहा। थोड़ी देर बाद वो चौथी मंजिल पर पहुंच गए जहां इनके लिए 4 कमरे बुक थे। कमरों के बाहर गार्ड्स पर गेस्ट ऑफ राजकुमारी चंद्रमुखी का दर्ज था। कमरे बेहद शानदार और इंतहाई पुरतकल्लुफ़ अंदाज में सजे हुए थे। मैं पहले भी इस होटल में कई बार ठहर चुका हूँ, लेकिन कमरों की ऐसी सजावट पहले तो नहीं थी। इमरान ने कमरे में दाखिल होकर हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। इस होटल की चौथी मंजिल मुकम्मल तौर पर राजकुमारी जी के मेहमानों के लिए मखसूस है जनाब, और जाहिर है राजकुमारी जी बहरहाल राजकुमारी ही हैं, घोष ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। अब मुझे इजाज़त दें जनाब, और हाँ, सिर्फ एक गुजारिश है कि आप बराए करम राजकुमारी जी के खिलाफ कोई ख्याल तक ज़हन में ना लाएं, क्योंकि आपके अल्फाज तो एक तरफ, आपके ज़हन में उभरने वाले ख्यालात तक का इल्म राजकुमारी जी को हो जाएगा, और अगर इनका मूड बिगड़ गया तो फिर। बहरहाल मैं मज़ीद कुछ कहना नहीं चाहता, आप खुद समझदार हैं। गुड बाय, घोष ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा और इसके साथ ही वह एक झटके से मुड़ा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। हैरत है, राजकुमारी तो वाकई राजकुमारी ही साबित हुई हैं। मेरे ज़हन में तो ये तसव्वुर तक न था कि यहाँ राजकुमारी का इस कदर होल्ड भी हो सकता है। बहरहाल ठीक है, हमारा काम तो ख़त्म हो गया है, ग्रे का खात्मा हो गया है, इसके साथ ही इसकी तंजीम हार्ड मास्टर का भी। बाकी रही इस एयर बस मुसाफिर बरदार त्यारे की, तो अभी इस सिलसिले में कोई हतमी बात सामने नहीं आई। जब आएगी तो देखा जाएगा, तब तक हम आराम कर सकते हैं, इमरान ने मुसलसल बात करते हुए कहा। आपने दुरुस्त कहा है बास, टाइगर ने जवाब दिया, जबकि जोसेफ और जवाना खामोश खड़े थे। तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ, मैं कुछ देर आराम करूँगा, फिर हम बटान की सैर का प्रोग्राम बनाएंगे, इमरान ने कहा। और टाइगर, जोसेफ और जवाना तीनों सर हिलाते हुए मुड़े और कमरे से बाहर चले गए। इमरान ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर वो वॉशरूम में दाखिल हो गया। इसे बहरहाल ये बात तो मालूम हो गई थी कि ये कमरे खसूसी कमरे हैं, इसलिए यकीनन यहाँ ऐसे इंतजामात मौजूद होंगे कि इनकी बातें और शायद इनकी तस्वीरें भी राजकुमारी जी तक पहुँच रही होंगी। यही वजह थी कि इसने जानबूझकर अपने साथियों से ऐसी बातें की थी कि राजकुमारी चंद्रमुखी इसकी तरफ से पूरी तरह मुतमईन हो जाए। वॉशरूम से निकलकर वो बेड की तरफ बढ़ गया। इसके चेहरे पर ऐसे तासरात थे जैसे वो अब काफ़ी देर तक सोने का प्रोग्राम बना चुका हो। अलबत्ता इसके दिमाग में मुसलसल राजकुमारी चंद्रमुखी का चेहरा घूम रहा था, जो शक्ल से ही बेहद काया और शफाक मालूम हो रही थी, और इसके बात करने के अंदाज से ही इमरान को मालूम हो गया था कि वो आसानी से इसके हाथ आने वाली नहीं है, और ना ही इससे आसानी से असल मालूमात हासिल की जा सकती हैं। राजकुमारी चंद्रमुखी अपनी ऑफिस में बैठी एक फ़ाइल का मुताला कर रही थी कि अचानक मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। तो राजकुमारी ने चौंक कर टेलीफोन की तरफ देखा और फिर इसने एक तहील सांस लेते हुए हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। यस, राजकुमारी चंद्रमुखी ने तोमखाना लहजे में कहा। बाशु बोल रहा हूँ राजकुमारी जी, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा बेहद मौजबाना था। यस, क्या रिपोर्ट है? राजकुमारी ने उसी तरह तोमखाना लहजे में कहा। इमरान अपने साथियों समेत वापस बाखिया चला गया है, दूसरी तरफ से कहा गया। कब की बात है? राजकुमारी ने पूछा। 2 घंटे पहले इनकी फ़्लाइट गई है। मैंने बाक्शे में अपने आदमियों को खसूसी हदायत देकर अलर्ट कर दिया था। उन्होंने अभी मुझे रिपोर्ट दी है कि वो पाकिया पहुंच गए हैं। बादशाह ने जवाब देते हुए कहा। ओके, लेकिन तुमने अभी मुतमईन होकर नहीं बैठ जाना। इमरान जिस टाइप का आदमी है, मुझे यकीन है कि वो सिर्फ हमें मुतमईन करने की गर्ज से वापस गया है और अब मेकअप करके दोबारा वापस आएगा। इसलिए तुमने कम अज़ कम 1 माह तक बटान दारकूमत में होने वाले हर रास्ते की इंतहाई सख्त तरीन निगरानी करनी है। राजकुमारी चंद्रमुखी ने तोमखाना लहजे में कहा। यस राजकुमारी जी, मेरे ज़हन में ये खदशा मौजूद था, इसलिए मैंने इमरान और उसके साथियों की तस्वीरें खसूसी कैमरे से हासिल कर ली हैं। अब अगर इमरान और उसके साथी चाहे किसी भी मेकअप में दारकूमत में आएँ तो इन तस्वीरों की मदद से हम इन्हें चेक कर लेंगे। बादशाह ने जवाब दिया। गुड शो बादशाह, तुमने वाकई नहायत ही अक्लमंदी से काम लिया है। राजकुमारी चंद्रमुखी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी इस हौसला अफजाई पर मैं बेहद ममनून हूँ राजकुमारी जी। दूसरी तरफ से बादशाह ने मसरत भरे लहजे में जवाब दिया। जैसे ही इमरान दोबारा यहाँ पहुँचे, तुमने फ़ौरन मुझे इतला करनी है, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए, समझ गए तुम? राजकुमारी ने कहा। और फिर दूसरी तरफ से कोई जवाब सुने बगैर इसने रिसीवर रखा और फिर साथ ही पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर इसने एक बटन दबा दिया। यस,
दूसरी तरफ से एक मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। गाठान को मेरे पास भेजो, राजकुमारी ने कहा और रिसीवर रख दिया। चंद मिनट बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तखत की आवाज़ सुनाई दी। यस कम इन, राजकुमारी ने कहा और इसके साथ ही दरवाज़ा खुला और गाठान अंदर दाखिल हुआ। इसने बड़े मुतमईन अंदाज में राजकुमारी को सलाम किया। बैठो, राजकुमारी ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और गाठान कुर्सी पर बैठ गया। इमरान वापस चला गया है और बाशो ने ऐसा सेटअप कर लिया है कि अगर वो वापस यहाँ आया तो हमें फ़ौरन इत्तला मिल जाएगी, इसलिए फ़िलहाल इसकी तरफ से हमें किसी किस्म का कोई खतरा बाकी नहीं रहा। राजकुमारी ने गाठान से मुखातब कर कहा। यस राजकुमारी जी, गाठान ने जवाब दिया। अब हमें अपनी पूरी तवज्जो थंडर मिसाइल की तैयारी की तरफ मरकूज़ करनी है। इसके लिए इंतहाई कीमती मशीनरी की ज़रूरत है। डॉक्टर जैकुलिन फ्रेंडस ने इस सिलसिले में तमाम इंतजामात कर लिए हैं और शाह बटान ने भी इस मशीनरी की खरीदारी के लिए मतलूबा रकम की मंजूरी दे दी है। डॉक्टर जैकुलिन फ्रेंडस मेकअप में इस मशीनरी की खरीदारी के लिए एक्रेमिया जाएगा, लेकिन मैं इसे अकेला नहीं बेचना चाहती। तुम इसके साथ जाओगे और साय की तरह इसके साथ रहोगे ताकि डॉक्टर जैकुलिन फ्रेंडस कोई ऐसी हरकत ना कर सके जो हमारे मफादात के खिलाफ हो। इसके लिए अगर तुम चाहो तो ग्रुप के आदमियों को भी साथ ले जा सकते हो। समझ गए हो तुम? राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा। यस राजकुमारी जी, खाटान ने कहा। गुड, राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा। ये टूर कितने दिनों का होगा राजकुमारी जी? खाटान ने पूछा। बकौल डॉक्टर जैकुलिन फ्रेंडस 1 हफ्ते का, लेकिन ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। बहरहाल 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, राजकुमारी चंद्रमुखी ने जवाब देते हुए कहा। ओके राजकुमारी जी, आपके अहकामात की तामील होगी। हमने कब रवाना होना है? खाटान ने पूछा। जब जैकुलिन फ्रेंडस रवाना होगा तो मैं तुम्हें इतला दे दूंगी। डॉक्टर के साथ साथ तुम्हारे कागजात भी तैयार हो जाएंगे। अब तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बताया है कि तुम ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हो रहो, राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा। तो खाटान कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इसने सलाम किया और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जब वो बाहर चला गया तो राजकुमारी ने एक तहील सांस लेते हुए एक बार फिर फ़ोन का रिसीवर उठाया। फ़ोन सेट के नीचे लगा हुआ बटन इसने प्रेस किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। काबरान हुस। राब्ता होते ही एक नसानी आवाज़ सुनाई दी। राजकुमारी बोल रही हूँ, काबरान से बात कराओ फ़ौरन, राजकुमारी ने तोमकाना लहजे में कहा। यस राजकुमारी। दूसरी तरफ से यकलकत इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया। हेलो, काबरान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक गंभीर मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। चंद्रमुखी बोल रही हूँ काबरान, क्या कर रहे हो? इस बार राजकुमारी का लहजा बेहद तकल्लुफ़ाना था। इसने राजकुमारी का लफ्ज़ भी अपने नाम के साथ न लगाया था। ओ चंद्रमुखी ढेर, तुम बड़े अरसे बाद मेरी याद आई है तुम्हें, जबकि मेरा यह ख्याल है कि एक एक लम्हा मुश्किल से गुजर रहा है। इस बार काबरान ने भी बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा। तो राजकुमारी चंद्रमुखी बे इख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। बकवास मत करो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हारे शब व रोज़ कैसी मसरूफियात में गुजरते हैं। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा। अरे वो दुनिया के धंधे हैं डियर, वो तो बहरहाल करने ही पड़ते हैं, लेकिन मेरा दिल तो तुम्हारे लिए धड़कता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम मेरी बात का यकीन करो या न करो, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से काबरान ने कहा। और चंद्रमुखी एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हारी यही बातें तो मुझे तुम्हारा गर्विदा किए हुए हैं काबरान, और तुम्हारे सिवा मुझे दूसरा कोई पसंद भी तो नहीं आता, राजकुमारी चंद्रमुखी ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। लेकिन तुम्हें मालूम है कि आज कितने रोज़ हो गए हैं तुमने सिरे से रब्ता ही नहीं किया। अगर तुमने ख़ास तौर पर मना न किया होता कि तुमसे रब्ता ना किया जाए तो न जाने मैं अब तक कितनी बार रब्ता कर चुका होता, काबरान ने कहा। बस मैं एक सरकारी काम में मसरूफ़ रही थी, इसलिए रब्ता ना कर सकी। अब फारग होते ही तुम्हें फ़ोन किया है। क्या प्रोग्राम है? राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा। ऐसा कौन सा काम पड़ गया था तुम्हें कि इतनी मसरूफियत रही है? तुमने जो सेटअप कर रखा है इसमें तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी तुम्हारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता, काबरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। बस था एक बड़ा काम, वो मुकम्मल हुआ तो एक पाकशाही सिगरेट एजेंट से टकराव हुआ गया। अब इससे पीछा छूटा है तो मैं ज़हनी तौर पर फारग हुई हूँ, राजकुमारी चंद्रमुखी ने जवाब दिया। पाकशाही सिगरेट एजेंट? ओहो, कहीं तुम्हारा मतलब अली इमरान से तो नहीं है जो भटान आया हुआ है? दूसरी तरफ से काबरान ने कहा। तो राजकुमारी चंद्रमुखी बुरी तरह उछल पड़ी। हाँ, मैं इसी के मुतल्लिक़ बात कर रही थी, लेकिन तुम इसे कैसे जानते हो और तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो यहाँ आया था? राजकुमारी चंद्रमुखी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने इसे देखा था यहाँ दारुल हुकूमत में, लेकिन मुझे ये मालूम न था कि वो तुम्हारे लिए आया है। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो तो दुनिया का ख़तरनाक तरीन सिगरेट एजेंट है, काबरान ने कहा। हाँ, कहा तो यही जाता है, लेकिन मेरे मुकाबले में वो कोई हैसियत नहीं रखता। वो मुझसे ही खौफ खाकर यहाँ से भाग जाने पर मजबूर हुआ है, राजकुमारी चंद्रमुखी ने बड़े आत्मात भरे लहजे में कहा। प्लीज़ चंद्रमुखी, इसे इजी ना लो। वह ऐसा जहरीला नाग है जो बज़ाहिर इंतहाई मासूम और बेज़रर कैंचवा नज़र आता है,
تمہیں اس کے متعلق یقیناً کچھ معلوم نہیں ہے، ورنہ تم اس لہجے میں اس کے بارے میں بات نہ کرتی، جبکہ میں اسے جانتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے بھوٹان آنے سے پہلے 10 سال تک ایکریمیا کی ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم کے ساتھ کام کیا ہے۔ یہ تنظیم بے پناہ وسائل اور طاقتور تھی، لیکن پھر عمران سے ٹکرا گئی، اور اس کے بعد یہ تنظیم تنکوں کی طرح بکھر کر رہ گئی۔ پورا سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا اور میں جان بچا کر یہاں بھوٹان آ گیا۔ ویسے اس تنظیم میں میری کوئی خاص اہمیت بھی نہ تھی، ورنہ شاید عمران مجھے اتنی آسانی سے یہاں بھی نہ آنے دیتا، لیکن اس خوفناک ٹکراؤ کے دوران میں نے اسے قریب سے دیکھا ہے۔ وہ واقعی دنیا کا انتہائی خطرناک بلکہ خوفناک ترین آدمی ہے۔ کامران نے کہا، ہوگا خطرناک اور خوفناک، لیکن تم بے فکر رہو، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ البتہ میں جب چاہوں اسے کسی چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دوں۔ اور سنو، اب تم نے میرے سامنے اس کی تعریف کی تو میں آئندہ تم سے کوئی تعلق نہ رکھوں گی۔ راجکماری چندر مکھی نے وسیلے لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، تم ناراض نہ ہو، میں اب کوئی بات نہیں کروں گا۔ آج رات کیوں نہ ہوٹل سانگل میں خصوصی جشن منایا جائے، کیا خیال ہے؟ کامران نے کہا۔ سانگل؟ اوہ گڈ آئیڈیا، واقعی شاندار جشن منایا جانا چاہیے۔ اوکے، رات 10 بجے وہاں پہنچ جانا، میں بھی وقت پر آ جاؤں گی، راجکماری چندر مکھی نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ہوں، جسے دیکھو اس عمران سے مرعوب نظر آتا ہے۔ اب اگر یہ دوبارہ بھوٹان آیا تو پھر میں اسے بتاؤں گی کہ راجکماری چندر مکھی کے مقابلے میں وہ کیا حیثیت رکھتا ہے، راجکماری چندر مکھی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر کرسی سے اٹھ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ایک حال نما کمرہ تھا جو بہترین سامان سے دفتری انداز میں سجا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور میز کے سامنے ہارڈ ماسٹر کا بگ چیف اسمتھ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے گہرے خیالوں میں گم ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے چینی عیاں تھی۔ اس لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تو بے چینی سے ٹہلتا ہوا اسمتھ بے اختیار دروازے کی طرف مڑا۔ دروازے سے ایک نوجوان اندر داخل ہو رہا تھا۔ کیا ہوا واسٹن؟ اسمتھ نے بے چینی سے پوچھا۔ کچھ پتہ نہیں چلا بگ چیف، یہ راجکماری چندر مکھی واقعی بے حد ہوشیار عورت ہے۔ میں نے بے حد کوشش کی ہے کہ کسی طرح وہ جگہ ٹریس ہو جائے جہاں ڈاکٹر جیکولین فرینڈس اب موجود ہے، لیکن بے سود۔ آنے والے نے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا، اور کمرے میں موجود کرسی پر جیسے ڈھیر سا ہو گیا۔ کیوں نہ اس راجکماری جی کو گولی سے اڑا دیا جائے؟ اسمتھ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ واسٹن نے جواب دیا۔ تو اسمتھ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ بھی واسٹن کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کو ہر قیمت پر ہمارے ہاتھ لگنا چاہیے، اس کے بغیر ہم کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ڈاکٹر جیکولین کو واپس بھی لانا ہے اور اس کے TF فارمولے کو بھی۔ مجھے وہ دونوں ہر صورت میں چاہیے، سمجھے تم؟ اسمتھ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ بگ چیف، آپ کو گرے پر اس قدر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا، ورنہ سپریم فورس اس طرح سب کچھ ہم سے کوئی بھی چھین نہ سکتی تھی۔ آپ نے سب کچھ گرے پر چھوڑ دیا تھا، جس سپریم فورس کو آسانی سے شکار بن گیا، اور راجکماری چندر مکھی اس سے سب کچھ چھین کر لے گئی۔ واسٹن نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے واسٹن، مجھے واقعی اب اپنی غلطی کا شدید احساس ہو رہا ہے۔ اصل میں بنیادی غلطی اس وقت ہوئی جب گرے نے تجویز پیش کی کہ نواب عظمت علی خان اپنی بیٹی کے ساتھ پاکشیا آیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس سے یہ جنگل بھاری قیمت دے کر خرید لیں تو اس طرح ہماری خفیہ زیر زمین لیبارٹری مکمل طور پر محفوظ ہو جائے گی، اور ہم اس جنگل کے گرد فصیل نما دیوار بنا کر اسے محفوظ کر لیں گے، اور کسی کو کانوں کان تک خبر نہ ہو سکے گی کہ اس جنگل کے نیچے لیبارٹری موجود ہے، ورنہ کسی بھی وقت کسی کو شک پڑ سکتا ہے۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کر لیا کیونکہ یہ عام سا سودا تھا۔ چنانچہ گرے نے یہ کام پاکشیا میں استاد جیدے کے ذمہ لگا دیا۔ استاد جیدہ انتہائی احمق اور عام سا بدماش تھا۔ اس نے جب نواب سے بات کی تو نواب نے انکار کر دیا، جس پر استاد جیدہ بگڑ گیا اور اس نے عام بدماشوں کے سے انداز میں نواب کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ ادھر نواب بھی اکڑتا چلا گیا، جس پر استاد جیدے نے اس کی بیٹی کو اغوا کرنے کی دھمکی دے دی۔ ابھی یہ صورتحال چل رہی تھی کہ اچانک پاکشیا کا سب سے خطرناک سیکرٹ ایجنٹ علی عمران نواب اور اس کی بیٹی سے ملنے آ گیا۔ اس کی موجودگی میں استاد جیدے کے گنڈوں نے دھمکیاں دی، جس پر عمران نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی۔ گرے کو جیسے ہی اطلاع ملی اس نے مجھ سے بات کی۔ میں نے فوری طور پر استاد جیدے اور اس کے گروپ کا خاتمہ کرا دیا۔ اس عمران نے اپنے ساتھیوں سمیت اس جنگل کا بھی دورہ کیا، لیکن وہ وہاں موجود لیبارٹری کا سراغ نہ لگا سکا۔ اس طرح استاد جیدہ اور اس کے گروپ کی قربانی دے کر ہم نے خطرہ ٹال دیا۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ ہمیں رقم کی اشد ضرورت تھی تاکہ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس مزائل تیار کر سکے، جس کے لیے انتہائی قیمتی مشینری خریدنی تھی۔ چنانچہ گرے نے حکومت بھوٹان سے سودا کرنے کی بات کی۔ چونکہ ہمارا سٹور بھوٹان میں تھا اور بھوٹان چھوٹا سا لیکن انتہائی امیر ملک ہے، اگر ہم سودا کسی سپر پاور سے کرتے تو ہمیں خطرہ تھا کہ وہ سب کچھ چھین لیں گے۔
اس لیے میں نے شاہ بٹان سے بات کرنے کی گرے کو اجازت دے دی۔ گرے نے سپریم فورس کی راجکماری چندر مکھی سے بات کر لی اور شاہ بٹان نے اس میں پوری دلچسپی ظاہر کی اور ہماری تجویز بھی منظور کر لی، لیکن انہوں نے تجربے کی شرط لگائی جو راجکماری کے مطابق پاکشیا میں کیا گیا۔ میں مطمئن تھا کہ اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ راجکماری چندر مکھی نے اسٹور چیک کر لیا، پھر اس نے اچانک اور فاسٹ ایکشن کرتے ہوئے لیبارٹری پر بھی قبضہ کر لیا اور ہارڈ ماسٹر کے سب افراد کو گرفتار کر لیا۔ میں اس وقت لیبارٹری میں موجود نہ تھا بلکہ ایکریمیا گیا ہوا تھا، اس لیے میں ہاتھ نہ آیا۔ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس اور اس کے ساتھیوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ گرے اور اس کے ساتھیوں کو گولیاں سے اڑا دیا گیا۔ مجھے ایکریمیا میں اس ساری کارروائی کی اطلاع ملی تو میں بٹان کی بجائے پاکشیا آ گیا۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ راجکماری چندر مکھی نے ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کے ساتھ مل کر پاکشیا کی لیبارٹری سے ساری مشینری نکال لی ہے اور لیبارٹری کو تباہ کر دیا ہے۔ اب انہوں نے لیبارٹری بٹان میں ہی بنا لی ہے، چنانچہ میں نے تمہیں کال کیا۔ اس کے بعد کا تمہیں علم ہے کہ یہ اطلاعات تو ملی ہیں کہ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس ایکریمیا کے خفیہ دورے پر جا رہا ہے تاکہ مشینری خرید سکے، لیکن اب تم بتا رہے ہو کہ تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کب کس روپ میں ایکریمیا جائے گا۔ اس طرح اب ہم بالکل ہی زیرو پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں۔ اسٹور، لیبارٹری، سب کچھ شاہ بٹان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس شاہ بٹان سے مل گیا ہے۔ ہارڈ ماسٹر تنظیم مکمل طور پر ختم ہو گئی، اس کا منشیات والا سرکٹ بھی ختم ہو گیا اور اب میں بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس بھی گیا۔ اس کی لیبارٹری کی تیاری کے لیے ہم نے جو سرمایہ کاری کی تھی وہ سب بھی ختم ہو گئی۔ میں پہلے ہی قرض تلے دبا ہوا ہوں۔ میری ساری امیدیں ڈاکٹر جیکولین فرینڈس سے تھیں، لیکن وہ اس طرح بدل جائے گا مجھے اس کا اندازہ تک نہ تھا، ورنہ میں اس کی سیکیورٹی پہلے ہی تمہارے ہاتھوں میں دے دیتا تو وہ اس طرح ہمیں دھوکہ دے کر نہ نکل سکتا۔ اسمتھ نے ہونٹ چباتے ہوئے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، لیکن بگ چیف، کیا یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کو اگر پکڑ لیا جائے تو وہ دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا؟ واسٹن نے کہا، وہ انتہائی خود غرض آدمی ہے، اسے صرف دولت سے مطلب ہے۔ اگر ہم نے اس پر قابو پا لیا اور اس کے سامنے دولت کے ڈھیر لگا دیے تو وہ شاہ بٹان اور مادام چندر مکھی سے کیے ہوئے تمام معاہدے بھول جائے گا اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اسمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ لیبارٹری اور تیار شدہ اسلحہ، ان سب کا کیا ہوگا؟ واسٹن نے کہا، اس کے لیے میں نے یہی پروگرام بنایا ہے کہ ہارڈ ماسٹر کی دوبارہ تنظیم، نوکروں اور لیبارٹری کو دوبارہ پاکشیا کے کسی محفوظ علاقے میں بناؤں، پھر وہاں ہم کام کریں، لیکن یہ کام ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ فارمولہ اس کے ذہن میں ہے اور کام بھی اسی نے کرنا ہے، اور پھر مجھے نئے سرے سے پروجیکٹ کو تیار کرنے کے لیے مزید قرض کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک بار ڈاکٹر فرینڈس تھنڈر میزائل تیار کر کے میرے حوالے کر دے تو نہ صرف میرا سارا قرض اتر جائے گا بلکہ ہارڈ ماسٹر دنیا کی امیر ترین تنظیم بھی بن جائے گی۔ اسمتھ نے جواب دیا، لیکن اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے، دوبارہ لیبارٹری بنانا، دوبارہ مشینری خریدنا، یہ سب کچھ ناممکن ہے بگ چیف، اتنی لمبی پلاننگ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ واسٹن نے کہا، تو مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں؟ کیا اس طرح سب کچھ چھوڑ کر چلا جاؤں، اپنی تمام محنت کو راجکماری چندر مکھی کے حوالے کر دوں بغیر کسی مزاحمت کے؟ اسمتھ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا بگ چیف، لیکن ہمیں کوئی ایسی پلاننگ سوچنی چاہیے جو واقعی قابل عمل ہو۔ واسٹن نے جواب دیا، تو پھر تم سوچو ایسی کوئی پلاننگ، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اس معاملے میں میرا تو دماغ ہی معاف ہو کر رہ گیا ہے۔ اسمتھ نے مایوسانہ لہجے میں کہا، چیف، میرا خیال ہے کہ ہمیں صورتحال کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ تجزیہ کرنا چاہیے، پھر ہی کوئی بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس، لیبارٹری اور سٹور سب کچھ شاہ بٹان کے قبضے میں جا چکا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہارڈ ماسٹر تنظیم ختم ہو چکی ہے، منشیات کا پورا ریکارڈ تباہ کر دیا گیا ہے، گرے اسمتھ تنظیم کے تمام مین افراد ہلاک کر دیے گئے ہیں، پوری تنظیم میں صرف آپ زندہ بچے ہیں اور آپ اکیلے بھی کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ منشیات کے اصل اور بڑے سٹور بھٹان میں تھے جن پر حکومت بھٹان نے قبضہ کر کے انہیں تباہ کر دیا ہے۔ پاکشیا میں استاد جیدہ اور اس کے ساتھی ختم ہو گئے ہیں، چھوٹے درجے کے لوگ رہ گئے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے منشیات کے وہاں موجود سٹورز پر قبضہ کر لیا ہوگا اور اب وہ آزاد بھی ہو چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کو ہم ٹریس نہیں کر سکے، حکومت بھٹان اور راجکماری چندر مکھی یا سپریم فورس کے خلاف ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہمارے تمام وسائل ختم ہو چکے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ہم ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کو پکڑ بھی لیں تو ہم سوائے اسے گولے مارنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرا خیال ہے بگ چیف
کہ ان حالات میں آپ یہ سب کچھ بھول جائیں اور واپس ایکریمیا چلیں، وہاں ہم کوئی چھوٹی سی تنظیم بنا کر نئے سرے سے کام شروع کر دیتے ہیں۔ واسٹن نے کہا، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو میں بھوٹان کی راجکماری چندر مکھی اور ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کو بھی فائدہ نہ اٹھانے دوں گا۔ میں ان سب کو ہلاک کر دوں گا، میں سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ اسمتھ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، او بگ چیف، ایک کام ہو سکتا ہے۔ اچانک واسٹن نے چونکتے ہوئے کہا، کون سا کام؟ اسمتھ نے بھی چونک کر پوچھا۔ راجکماری چندر مکھی نے تھنڈر فلیش کا تجربہ پاکشیا میں کرایا ہے۔ اس تجربے کے نتیجے میں بے شمار لوگ مرے ہیں۔ یقیناً اس کی وجہ کو ٹریس کیا جا رہا ہوگا۔ اگر ہم علی عمران کو ساری صورتحال بتا دیں تو پاکشیا سگرٹ سروس یقیناً حرکت میں آ جائے گی۔ اس سروس میں ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ سپریم فورس سے بھی ٹکرا جائے گی اور حکومت بھوٹان اور راجکماری چندر مکھی سے بھی۔ اس طرح یہ لوگ تھنڈر فلیش اسلحہ سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے اور ان لوگوں کی تمام پلاننگ ختم کر دی جائے گی۔ اور ہاں، ایک بات اور لا محالہ، حکومت پاکشیا اس اسلحہ کی تیاری میں خود بھی دلچسپی لے گی۔ چنانچہ وہ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کو راضی کر لے گی اور اس سے پاکشیا میں کام شروع کرا دے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک چانس ہوگا کہ ہم ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کو کسی بھی وقت وہاں سے اغوا کر لیں گے اور پھر کسی بھی باوسائل تنظیم کے ہاتھ اسے فروخت کر کے اتنی بڑی رقم حاصل کر لیں گے کہ اس سے ہم نئے سرے سے اپنا سیٹ اپ بنا سکیں۔ اس طرح ہمارا انتقام بھی پورا ہو جائے گا اور ہمیں معقول رقم بھی مل جائے گی۔ واسٹن نے کہا تو اسمتھ کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھر آئی، لیکن ہم اس علی عمران کو کس حیثیت سے اطلاع دیں؟ اور جب اسے معلوم ہوگا کہ ہم مجرم ہیں تو وہ ہمیں بھی ہلاک کر دے گا۔ اسمتھ نے کہا، ہم اسے فون پر تفصیلی اطلاع تو دے سکتے ہیں۔ واسٹن نے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ یقین نہ کرے، اور پھر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اس نے راجکماری کے خلاف کیا کارروائی کی ہے؟ البتہ اگر ہم صرف تھنڈر فلیش کی تیاری کو قبول کر لیں اور پاکشیا میں تجربے اور منشیات کی اسمگلنگ کا سارا بوجھ گرے پر ڈال دیں، اس طرح چونکہ ہم نے اس کے ملک میں کوئی کارروائی نہ کی ہوگی اور وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ اسمتھ نے کہا، ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ اس پر یہ ظاہر نہ کریں کہ آپ ہارڈ ماسٹر کے چیف تھے۔ میرا تو ویسے بھی براہ راست کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ میرا کام ایکریمیا اور دوسرے ملکوں میں ہارڈ ماسٹر کی طرف سے سپلائی کی جانے والی منشیات کو وہاں کے گاہکوں کو فروخت کرنا تھا۔ آپ اپنے آپ کو لیبارٹری انچارج اور گرے کا ماتحت ظاہر کریں، باقی ہر چیز سے مکر جائیں۔ واسٹن نے کہا، ٹھیک ہے، اب ایسے ہی ہوگا۔ میرے ساتھ تو جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن میں اس راجکماری چندر مکھی اور شاہ بھوٹان کو ہر صورت میں سبق سکھانا چاہتا ہوں، اور اس سے میرا انتقام اب علی عمران لے گا۔ اسمتھ نے کہا، تو پھر یہ بات طے ہو گئی۔ واسٹن نے کہا، ہاں، ڈن سمجھو۔ اب بات رہ گئی اس پر عمل درآمد کی۔ اس کے لیے ہمیں علی عمران سے ملنا ہوگا۔ اسمتھ نے کہا، لیکن علی عمران کو یہاں کیسے تلاش کیا جائے گا؟ واسٹن نے کہا، علی عمران سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کا بیٹا ہے، لیکن ان سے علیحدہ رہتا ہے۔ ہم ان سے فون پر عمران کا دوست بن کر اس کا پتہ پوچھ لیں گے۔ اس سے رابطہ ہوتے ہی اسے سب کچھ بتا دیا جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ تھنڈر فلیش کا سن کر اس کے ہوش اڑ جائیں گے اور وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بھوٹان جائے گا اور سپریم فورس اور اس کی چیف راجکماری چندر مکھی کو ایسی بھیانک سزا دے گا جس کے بارے میں مادام چندر مکھی سوچ بھی نہ سکے گی۔ اسمتھ نے کہا تو واسٹن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب ان دونوں کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ وہ کچھ دیر آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ دانش منزل کے آپریشن روم میں عمران بلیک زیرو کے ساتھ موجود تھا۔ عمران نے یہاں آتے ہی ایکریمیا میں کسی کو فون کیا اور پھر ایڈریس والی ڈائری لے کر اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا، جبکہ بلیک زیرو اس دوران کچن میں چائے بنانے چلا گیا تھا اور اس کی واپسی ابھی ہوئی تھی۔ عمران چونکہ مسلسل ڈائری دیکھنے میں مصروف تھا، اس لیے اس نے چائے کی پیالی عمران کے سامنے رکھی اور دوسری پیالی لے کر وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا، تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ڈائری بند کی اور پھر اسے میز پر رکھ کر اس نے چائے کی پیالی اٹھا لی۔ اس کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں موجود تھیں۔ کوئی خاص پریشانی ہے عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے کہا، ایک پریشانی ہو تو بتاؤں؟ عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے مسکرا کر کہا، چلیے ایک ایک کر کے بتاتے جائیں۔ بلیک زیرو نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، پہلی پریشانی تو یہ ہے کہ میرا نام علی عمران ہے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، نام سے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، نام سے ہی تو پریشانیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اب دیکھو، جو ملتا ہے پہلی بات یہی کرتا ہے کہ کیا آپ کا نام علی عمران ہے۔ اس فکرے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا نام اور سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن علی عمران نہیں ہو سکتا،
اور جب میں اپنے نام کے ساتھ ڈگریاں گنواتا ہوں تو پھر یہی بات کی جاتی ہے کہ ڈگریاں کیوں بتاتا ہوں۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ باقی ساری دنیا کے ناموں کے ساتھ تو یہ ڈگریاں ہو سکتی ہیں، لیکن علی عمران کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ بس بس بس، میں سمجھ گیا، واقعی آپ کا نام علی عمران آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے، مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ میلکم بول رہا ہوں جناب، ایکریمیا سے۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میلکم ایکریمیا میں پاکشاہ سیکرٹ سروس کا فارن ایجنٹ تھا، رپورٹ دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس ڈکیتی کے دوران ہلاک نہیں ہوا تھا، بلکہ شدید زخمی ہو گیا تھا، لیکن پھر ہسپتال جا کر وہ ہلاک ہو گیا اور اس کی موت کا سرکاری اعلان کر دیا گیا۔ لیکن کافی عرصے بعد پولیس کو ایک رپورٹ ملی کہ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس ایشیائی ملک بھوٹان میں دیکھا گیا ہے۔ یہ اطلاع اس قدر معتبر تھی کہ پولیس نے ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کی خفیہ طور پر قبر کشائی کر کے اس کی لاش کی ہڈیوں کی باقاعدہ سائنسی تجزیہ کرایا۔ اس تجزیے کی رپورٹ کے مطابق لاش کی ہڈیاں کسی نوجوان آدمی کی تھیں، ایسے آدمی کی جو ڈاکٹر جیکولین فرینڈس سے تقریباً 20 سال چھوٹا تھا۔ اس طرح یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو آدمی ڈکیتی کے دوران زخمی ہو کر ہسپتال پہنچا اور بعد میں جو ہلاک ہوا اور جسے ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کی حیثیت سے دفن کر دیا گیا، وہ دراصل ڈاکٹر جیکولین فرینڈس نہ تھا۔ اس پر ایکریمیا حکومت نے بھوٹان میں ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کی تلاش شروع کر دی، لیکن ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کے بارے میں پھر کوئی رپورٹ نہ مل سکی، چنانچہ آخرکار حکومت خاموش ہو گئی۔ میلکم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، اچھی رپورٹ ہے، لیکن حکومت ایکریمین کو ڈاکٹر جیکولین فرینڈس میں اس قدر دلچسپی کیوں تھی؟ عمران نے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ میں نے اس بارے میں بھی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس نے ایکریمیا کی حکومت کو ایک انتہائی انقلابی جنگی اسلحے کا خاکہ پیش کیا تھا، جس میں حکومت نے بے حد دلچسپی لی۔ اس اسلحے کا نام بھی ڈاکٹر جیکولین فرینڈس نے تھنڈر فلیش رکھا تھا، جس کا کوڈ TF ہے، اور ڈاکٹر جیکولین فرینڈس نے حکومت کے لیے اس اسلحے کی تیاری کے لیے کام بھی شروع کر دیا تھا۔ اس پر حکومت نے بے پناہ وسائل بھی خرچ کیے، لیکن جب فارمولہ مکمل ہو گیا اور اسلحے کی تیاری کا مرحلہ آیا تو ڈاکٹر جیکولین فرینڈس فارمولے سمیت حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ لیکن چونکہ اس کی تلافی ناممکن ہی نہ تھی، اس لیے حکومت خاموشی ہو گئی۔ لیکن جب اسے اطلاع ملی کہ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کو بھوٹان میں دیکھا گیا ہے تو حکومت چونک پڑی، اور پھر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس زندہ ہے تو حکومت نے اور زیادہ سرگرمی سے ان کی تلاش شروع کر دی۔ لیکن پھر اس کے بعد جب انہیں اس بارے میں کوئی مثبت رپورٹ نہ ملی تو وہ خاموش ہو گئی۔ میلکم نے ایک بار پھر پوری تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ان کی تلاش صرف بھوٹان میں ہی کرائی۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کسی اور ملک چلے گئے ہوں، کارمن، کاسٹریا یا پھر کسی یورپی ملک میں۔ عمران نے X2 کے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، صرف بھوٹان میں انہیں تلاش کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ بھی اس انتہائی خفیہ سرکاری رپورٹ میں درج تھی کہ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس جس تھنڈر فلیش ویپن فارمولے پر کام کر رہا تھا، اس میں ایک ایسی دھات پولونیم فاس کثیر مقدار میں استعمال ہوتی تھی جو بھوٹان میں ہی پائی جاتی تھی۔ میلکم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بھوٹان میں ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کی موجودگی کی اطلاع حکومت کو کس نے دی تھی، جسے حکومت نے اس قدر حتمی سمجھا اور فوراً اس کی تلاش شروع کرا دی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ بھوٹان میں ایکریمین سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری میکلار نے یہ اطلاع دی تھی۔ میکلار سفارت خانے کی ملازمت میں آنے سے پہلے حکومت ایکریمیا کے ایک ایسے شعبے میں طویل عرصے تک کام کرتا رہا ہے جس کا تعلق سائنسدانوں سے ہے۔ اس لحاظ سے وہ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس سے اچھی طرح واقف تھا، اور اس نے رپورٹ دی ہے کہ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کو اس نے وہاں نہ صرف دیکھا ہے بلکہ اس سے باتیں بھی کی ہیں، اور ڈاکٹر جیکولین فرینڈس نے خود کہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ وہ ایک ڈرامہ کر کے غائب ہوا ہے کیونکہ وہ تھنڈر فلیش کو خود تیار کر کے سپر پاور کو فروخت کرنا چاہتا ہے۔ میلکم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ میکلار اب کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہیں بھوٹان میں ہی ہے، میلکم نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ تھنڈر فلیش کا کیا سلسلہ ہے عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مسافر بردار ایئر بس کو تھنڈر فلیش ویپن سے تباہ کیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار اچھل پڑا۔ تھنڈر فلیش ویپن سے؟ اوہ، کیسے اس بات کا علم ہوا؟ بلیک زیرو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے ایئر بس کی راک کا سرداور سے ایک خصوصی انداز کا تجزیہ کرایا تھا، اور یہ خیال سرداور کا ہی ہے کہ طیارے کو تھنڈر فلیش ویپن سے تباہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے ہی ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کے متعلق بتایا تھا، اور اب تم نے فارن ایجنٹ کی بتلائی ہوئی تمام تفصیلات سن لی ہیں۔
اس سے یہ بات اب حتمی طور پر ثابت ہو جاتی ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن ڈاکٹر جیکولین فلنڈرز کی پاکشیا سے کیا دشمنی ہے کہ اس نے اسے پاکشیا میں استعمال کیا ہے؟ بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، یہی سوال میرے ذہن میں بھی آیا ہے، اور اس سوال نے ہی مجھے ایک اور لائن دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایئر بس پر اس اسلحہ کے استعمال میں بھوٹان کی سپریم فورس کی چیف راج کماری چندر مکھی بھی ملوث ہے۔ عمران نے کہا، سپریم فورس؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، بھوٹان میں ایک نئی سرکاری تنظیم قائم کی گئی ہے، سیکرٹ سروس کی طرز پر۔ اس کی چیف راج کماری چندر مکھی ہے۔ عمران نے جواب دیا، یہ وہی راج کماری چندر مکھی ہے جس سے ملنے آپ بھوٹان گئے تھے؟ بلیک زیرو نے کہا، ہاں وہی ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت یہ بات نہ تھی کہ راج کماری چندر مکھی اس طیارے کی تباہی میں واقعی ملوث ہوگی۔ البتہ کچھ شواہد ایسے ملے تھے جس سے اس طرف صرف اشارہ ہوتا تھا، کیونکہ جن دنوں مسافر بردار ایئر بس کی تباہی والا واقعہ ہوا، ان دنوں راج کماری چندر مکھی اور گرے دونوں یہاں پاکشیا کے دارالحکومت میں موجود تھے۔ مجھے راج کماری چندر مکھی نے بتایا کہ وہ منشیات کی تنظیم ہارڈ ماسٹر کے خلاف کام کر رہی تھی اور گرے ہارڈ ماسٹر کا چیف تھا۔ راج کماری چندر مکھی نے گرے کو چکر دیا اور سپریم فورس بھی خفیہ طور پر اس دھندے میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ اس طرح گرے نے بھی بھوٹان اور پاکشیا دونوں جگہوں پر اپنی تنظیم کے سیٹ اپ کو اس پر اوپن کر دیا، اور وہ گرے کو ساتھ لے کر یہاں اسی مقصد کے لیے آئی تھی۔ پھر واپس جا کر اس نے گرے اور اس کے سارے ساتھیوں کو گرفتار کر کے پوری تنظیم کو ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ گرے اور اس کے ساتھیوں پر سرکاری طور پر مقدمہ چلا اور انہیں موت کی سزا دی گئی۔ میں نے یہاں واپس آ کر اس کی تصدیق کرائی تو واقعی راج کماری چندر مکھی کی باتوں کی تصدیق ہو گئی، جس پر میں خاموش ہو گیا اور میں نے سارا کیس انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا، کیونکہ یہ ان کی لائن کا کیس تھا۔ لیکن اب میلکم کی کال نے مجھے دوبارہ اس معاملے پر سوچنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لیکن سائنسی اسلحہ علیحدہ چیز ہے اور منشیات کا دھندا اس سے بالکل مختلف چیز ہے۔ یہ دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلیک زیرو نے جرا کرتے ہوئے کہا، ہاں ہے تو ایسا ہی، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ عمران نے کہا۔ اسی لمحے میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، سلیمان بول رہا ہوں، صاحب ہیں یہاں؟ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ سلیمان بغیر کسی اشد ضرورت یا کسی انتہائی اہم بات کے دانش منزل فون نہ کیا کرتا تھا۔ کیا بات ہے سلیمان؟ خیریت؟ کیوں فون کیا ہے؟ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، صاحب ابھی کچھ دیر پہلے کسی اسمتھ صاحب کا فون آیا ہے، وہ آپ سے فوری طور پر بات کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ آپ فلیٹ میں موجود نہیں ہیں اور نہ ہی مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ جو اطلاع وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں اس کا تعلق مسافر بردار ایئر بس کی تباہی سے ہے، اور اگر فوری طور پر ان کی آپ سے بات نہ ہو سکی تو پاکشیا کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جس پر میں نے انہیں کہا کہ وہ 15 منٹ بعد دوبارہ فون کریں، میں اس دوران آپ کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب 15 منٹ بعد اس کا فون آئے گا، اسے کیا جواب دیا جائے؟ سلیمان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، میں خود آ رہا ہوں فلیٹ پر، اگر میرے پہنچنے سے پہلے اس کا فون آ جائے تو اسے کہہ دینا کہ وہ کچھ دیر بعد دوبارہ فون کرے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے صاحب۔ دوسری طرف سے سلیمان نے جواب دیا اور عمران نے ریسیور رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ اسمتھ کون ہو سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے بھی عمران کے اٹھنے پر احتراماً اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، مسافر بردار ایئر بس کی تباہی کے حوالے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی تھنڈر فلیش و پین کے سلسلے میں کوئی انکشاف کرنا چاہتا ہے، عمران نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے فلیٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ پھر وہ ابھی فلیٹ پر پہنچا ہی تھا کہ اسمتھ کا فون آ گیا۔ جی صاحب آگے ہیں، بات کریں۔ سلیمان نے جو ریسیور اٹھا چکا تھا عمران کے سیٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی کہا اور یہ ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے ریسیور لے کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، عمران صاحب میرا نام اسمتھ ہے، میں مسافر بردار ایئر بس کی تباہی کے لیے استعمال ہونے والے خصوصی سائنسی اسلحہ کے بارے میں آپ کو تفصیلات بتانا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجے سے بولنے والا اکریمی لگتا تھا۔ اگر آپ کا مطلب تھنڈر فلیش اسلحہ سے ہے تو مجھے اس بارے میں پہلے سے ہی معلوم ہے، عمران نے کہا، لیکن کیا آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ یہ اسلحہ پاکشیا میں کیوں استعمال کیا گیا ہے اور مزید کہاں استعمال ہونے والا ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، نہیں فی الحال تو مجھے ان باتوں کا علم نہیں ہے، لیکن پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ مجھے یہ اطلاع دے کر کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا تعارف بھی ذرا تفصیل سے کرا دیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا،
مقصد اور تعارف دونوں فون پر نہیں بتائے جا سکتے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ آپ کے فلیٹ پر آ جاؤں۔ ہمارا مقصد تو بہت معمولی ہے، لیکن آپ کے ملک کو بہرحال اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے آ جائیں، میں آپ کا منتظر ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ ان دونوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ کس قسم کی اطلاع دینا چاہتے ہیں اور کیوں، لیکن پھر اس نے باقی ساری باتیں ملاقات پر ہی چھوڑ دیں اور سلیمان کو ان کی آمد اور ان کے لیے چائے بنانے کا کہہ دیا، اور وہ اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جسے اس نے ریڈی ریفرنس لائبریری کا نام دے رکھا تھا۔ یہاں اس نے ایک خصوصی ذات کا کمپیوٹر رکھا ہوا تھا جس میں اس نے اپنے مطلب کے بے شمار پروگرام فیڈ کر رکھے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے کمپیوٹر کو آن کیا اور پھر ایک خصوصی پروگرام اوپن کر کے اس نے جیسے ہی ایک بٹن پریس کیا تو کمپیوٹر کی سکرین روشن ہو گئی اور اس پر پٹھان کے بارے میں تفصیلات آنا شروع ہو گئی۔ کمپیوٹر کی سکرین کے دو حصے ہوئے تھے، ایک حصے پر تحریر اوپر تھی جبکہ دوسرے حصے پر اس تحریر کی نسبت سے پٹھان کے اسی علاقے کی تصویریں آنا شروع ہو جاتی۔ عمران نے جو پروگرام اوپن کیا تھا اس کے ذریعے وہ بھوٹان میں پائی جانے والی ہر قسم کی معدنیات، ان کی تفصیلی خصوصیات اور ان کے علاقوں کے نام جن میں وہ معدنیات پائی جاتی تھیں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ معلومات انتہائی تفصیلی اور ماہرانہ انداز کی تھی، اس لیے عمران ان تفصیلات کو پڑھنے میں مصروف تھا۔ اور پھر جیسے ہی سکرین پر ایک دہات کا نام اور اس کی تفصیلات میں یہ بات لکھی ہوئی سامنے آئی کہ یہ دہات سوائے بھوٹان کے دنیا کے کسی اور حصے میں اب تک دریافت نہیں ہو سکی، جبکہ بھوٹان کے ایک مخصوص علاقے میں اور انتہائی وافر مقدار میں ملتی ہے، تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ تفصیلات کے مطابق یہ دہات جو مٹی میں ملی ہوئی ہوتی ہے مقامی طور پر آتش بازی کے لیے بنائے گئے خاص قسم کے مرکبات میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس دہات کی وجہ سے فضا میں ایسی چمکدار لہریں پیدا ہوتی ہیں کہ آسمانی بجلی آسمان پر کڑکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر مختلف بٹن دبائے تو اس دہات کے بارے میں کمپیوٹر پر مزید تکنیکی اور سائنسی تفصیلات آنا شروع ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس دہات کی بازیابی کے بارے میں جن علاقوں کے بارے میں بتایا گیا تھا ان کی تصاویر بھی سکرین پر ڈسپلے ہوتی رہیں۔ عمران خاموش بیٹھا یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر کمپیوٹر آف کیا اور کمرے سے نکل کر وہ واپس سیٹنگ روم میں پہنچا ہی تھا کہ کال بیل کی مخصوص آواز سنائی دی۔ سلیمان، دروازہ کھولو، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ جی صاحب، سلیمان کی بھی سنجیدہ آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ کیا یہ علی عمران کا فلیٹ ہے؟ ایک آواز سنائی دی اور عمران پہچان گیا کہ فون پر اسی آدمی نے بات کی تھی۔ جی صاحب آئیے، سلیمان نے کہا، اور پھر قدموں کی آوازیں راہداری سے ہوتی ہوئیں ڈرائنگ روم میں جا کر ختم ہو گئیں۔ عمران کرسی سے اٹھا اور سیٹنگ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے علی عمران MSc DSc آکسن کہتے ہیں، عمران نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے دو غیر ملکیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرا نام اسمتھ ہے اور یہ میرا ساتھی واسٹن ہے۔ ایک آدمی نے اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ وہی آدمی تھا جس نے فون پر عمران سے بات کی تھی۔ تشریف رکھیے، عمران نے کہا، اور پھر مصافحہ کرنے کے بعد وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ پاکشیا سگریٹ سروس کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ معلومات آپ تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ آپ سگریٹ سروس کے نوٹس میں انہیں لے آئیں۔ اسمتھ نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جی بتائیے، اور یقین رکھیں کہ اگر معلومات ایسی ہوئیں کہ ان میں سگریٹ سروس کے لیے دلچسپی کا کوئی پہلو ہو تو پھر یہ معلومات سگریٹ سروس تک ضرور پہنچ جائیں گی۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ویسے وہ ان دونوں آدمیوں کے چہرے مورے، لباس اور بات کرنے کے انداز سے تو اتنا سمجھ گیا تھا کہ ان دونوں کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے، لیکن ان میں اسمتھ کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ فیلڈ کا آدمی ہونے کے بجائے کسی مجرم تنظیم کا چیف یا سیکنڈ چیف ہو سکتا ہے۔ آپ کے ملک میں مسافر بردار ایئر بس کی تباہی میں ایک سائنسدان کا ہاتھ ہے، کیا آپ یقین کریں گے؟ اسمتھ نے مجرموں کی عام ذہنیت کے مطابق سسپینس پیدا کرنے والے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اور اس سائنسدان کا نام ڈاکٹر جیکولین فرینڈس ہے، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اسمتھ اور واسٹن دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ ان کے چہروں پر اس قدر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے کہ عمران کو ایک لمحے کے لیے تو خطرہ محسوس ہونے لگ گیا کہ کہیں وہ دونوں بے ہوش ہو کر نہ گر جائیں، لیکن جلد ہی وہ سنبھل گئے۔ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ اسمتھ نے رک کر ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو کہ کیا واقعی اس نے یہ الفاظ سنے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ میں سگریٹ سروس کے لیے کام کرتا رہتا ہوں تو پھر آپ میری بات پر اس قدر حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں سگریٹ سروس کسی سرکس میں کام کرنے والے گروپ کا نام ہے جو صرف اچھل کود کا مظاہرہ ہی کر سکتے ہیں؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا،
اوہو، مگر اس کے باوجود یہ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ اسمتھ سے کوئی جواب نہ بن سکا تو وہ فکرہ مکمل کیے بغیر ہی خاموش ہو گیا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا تعلق منشیات کا دھندا کرنے والی مجرم تنظیم ہارڈ ماسٹر سے ہے، عمران نے ایک اور انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ تو اس بار اسمتھ بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات پیدا ہو گئے تھے۔ آپ آخر ہے کیا کیا آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہے؟ اسمتھ نے اس بار بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان سے بیٹھیے۔ آپ اگر منشیات کے دھندے میں ملوث بھی ہیں تو بغیر ثبوت کے آپ کو کچھ کوئی نہیں کہہ سکتا، اور ویسے بھی منشیات کا کاروبار سیکرٹ سروس کے دائرہ کار میں نہیں آتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آیا اور اس نے درمیانی میز پر چائے کے برتن لگانے شروع کر دیے۔ اسمتھ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن ابھی تک اس کے چہرے پر حیرت اور بوکھلاہٹ کے ملے جلے تاثرات نمایاں نظر آ رہے تھے۔ لے چائے پیئے، عمران نے اس وقت کہا جب سلیمان چائے بنا کر ایک پیالی سب کے سامنے رکھ کر واپس چلا گیا۔ اسمتھ، میرا خیال ہے کہ عمران صاحب سے کچھ چھپانا بے سود ہے، اس لیے ہمیں سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے۔ اچانک اسمتھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے واسٹن نے اسمتھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن اسمتھ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ آپ کیوں ہچکچا رہے ہیں، کہ اس طرح آپ کی اپنی مجرمانہ حیثیت کھل جائے گی، لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ جب تک کوئی ثبوت نہ ہوگا آپ پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے گا، اور ثبوت بھی اس بات کا کہ آپ نے کوئی جرم پاکشیہ میں کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ جرم بھاٹان میں کیا ہے تو پھر بھاٹان حکومت جانے، اور ہمارے لیے آپ مجرم نہیں ہوں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اسمتھ کے چہرے پر یکلخت اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں، اسمتھ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی تنظیم ڈاکٹر جیکولین فرینڈس سے اس کی ملاقات اور پھر ڈاکٹر جیکولین فرینڈس سے ہونے والی بات چیت، پاکشیہ میں نواب عظمت علی خان کے جنگل کے نیچے لیبارٹری اور بھاٹان میں تھنڈر فلیش ویپن کے سٹورز سے لے کر راجکماری چندر مکھی سے گرے کی بات چیت، پھر مسافر بردار ایئر بس پر تھنڈر فلیش ویپن کا تجربہ، اور آخر میں ہارڈ ماسٹر کی مکمل تباہی سے لے کر گرے اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری اور موت تک کے سارے حالات تفصیل سے بتا دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اب ڈاکٹر جیکولین فرینڈس حکومت بھاٹان سے بھی مل گیا ہے اور پاکشیہ میں موجود لیبارٹری کو خالی کر کے تباہ کر دیا گیا ہے، اور حکومت بھاٹان نے پاکشیہ میں موجود خفیہ لیبارٹری کی تمام مشینری بھاٹان کی کسی سرکاری خفیہ لیبارٹری میں منتقل کرا دی ہے، اور اب ڈاکٹر جیکولین فرینڈس وہاں حکومت بھاٹان کے لیے تھنڈر فلیش ویپن، جن میں تھنڈر میزائل جو خاص اہمیت کے حامل ہے، بنائے گا۔ اسمتھ نے یہ بھی عمران کو بتا دیا کہ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس عنقریب حکومت بھاٹان کی طرف سے تھنڈر میزائل کی تیاری کے لیے انتہائی قیمتی مشینری خریدنے کے لیے ایکریمیا جا رہا ہے۔ عمران خاموشی سے بیٹھا تمام تفصیلات سنتا رہا تو ہارڈ ماسٹر کا چیف گرے نہیں تھا بلکہ آپ تھے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، پہلے میرا خیال تھا کہ آپ سے یہ بات چھپائی جائے، لیکن اب واسٹن کے کہنے پر اور آپ کے تسلی دینے پر میں نے تمام تر تفصیلات بتا دی ہیں، اسمتھ نے جواب دیا۔ یہ پاکشیہ میں بھی آپ کی تنظیم کا سیٹ اپ تھا، استاد جدہ اور اس کے ساتھی تو ختم ہو چکی ہیں، لیکن باقی سیٹ اپ کا کیا ہوا ہے؟ عمران نے کہا، مجھے نہیں معلوم، فیلڈ میں تمام کام گھرے کرتا تھا، میں تو زیادہ تر لیبارٹری کے اندر بنے ہوئے آفس میں ہی رہتا تھا، کیونکہ منشیات کا دھندا ہم صرف رقم کے حصول کے لیے کرتے تھے، ورنہ ہمارا اصل پروجیکٹ تھنڈر فلیش ویپن ہی تھا، اسمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یا آپ کی تنظیم کا ریکارڈ کہاں ہوتا تھا؟ میرا مطلب سیٹ اپ، سٹورز اور اڈوں کے بارے میں تفصیلات کی فائل سے ہے، عمران نے کہا۔ وہ وہیں میرے آفس کی ایک خفیہ لیبارٹری میں تھا، لیکن چونکہ مجھے منشیات سے فطری طور پر کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے میں نے صرف انہیں تیار کرا کر اس الماری میں رکھ دیا تھا، کبھی تفصیل سے اس کا مطالعہ نہیں کیا، اسمتھ نے جواب دیا۔ اب جب کہ آپ کے کہنے کے مطابق پاکشیہ والی لیبارٹری خالی کر کے اسے تباہ کرا دیا گیا ہے، کیا آپ وہاں اس کے بعد گئے ہیں؟ عمران نے کہا۔ جی نہیں، اسمتھ نے جواب دیا، ہو سکتا ہے آپ کے دفتر کی وہ خفیہ لیبارٹری تباہ نہ ہوئی ہو۔ عمران نے کہا، جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، اس کا علم سوائے میرے اور کسی کو نہ تھا، حتیٰ کہ گرے کو بھی نہ تھا، اسمتھ نے جواب دیا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں، اور آپ یہ تفصیلات مجھے بتا کر کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ سے ملنے سے پہلے ہمارے ذہن میں دو باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ آپ کو معلومات دینے کے بعد پاکشیہ سیکرٹ سروس کو راجکماری چندر مکھی اور اس کی سپریم فورس کے مقابلے پر لا کر اس سے بھرپور انتقام لیا جائے، دوسری بات یہ کہ لامحالہ آپ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کی اس اعجاز سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے، اور ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کی فطرت کا مجھے اندازہ ہے کہ اسے دلچسپی صرف اس بات سے ہے کہ اس کا فارمولہ عملی شکل اختیار کر لے، اس سے اسے قطعی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ اسلحہ وہ کس کے ساتھ مل کر تیار کرتا ہے، چاہے وہ ہارڈ ماسٹر ہو
حکومت بٹان ہو یا حکومت پاکشیہ، اس لیے مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کو معلوم ہوا کہ سپریم فورس اور حکومت بٹان پاکشیہ سیکرٹ سروس کے مقابل بے بس ہو گئی ہے، اس نے آپ کے ساتھ مل جانا ہے اور آپ اسے یقیناً اس اسلحہ کی تیاری کے لیے کسی لیبارٹری میں پہنچا دیں گے اور ہم اسے وہاں سے اغوا کر لیں گے اور ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ شامل کر لیں گے۔ لیکن اب آپ سے ملاقات کے بعد میری سوچ تبدیل ہو گئی ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ راجکماری چندر مکھی اور سپریم فورس سے انتقام لیں اور بس، اسمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کو اپنے ساتھ ملا کر دوبارہ تھنڈر فلیش ویپن تیار کر سکیں؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں، لیکن اس وقت ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم نئے سرے سے منشیات کا سیٹ اپ بنا لیں گے، لیکن یہاں نہیں بلکہ ایکریمیا اور دوسرے ممالک میں۔ لیکن اب میں نے یہ ارادہ بھی ختم کر دیا ہے، اسمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ یہ انتہائی گھٹیا درجے کا جرم ہے، یہ دھندا بھی گرے کی وجہ سے اختیار کیا گیا تھا، ورنہ ہمارا اصل کام سائنسی اسلحے کی تیاری اور فروخت تھا، اسمتھ نے جواب دیا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اسلحے کی اسمگلنگ اچھا کام ہے اور منشیات کی اسمگلنگ بری ہے؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو اسمتھ بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، آپ تو مجھ سے بھی بہتر ان معاملات کو سمجھتے ہوں گے۔ جرائم کی دنیا میں بھی درجے ہوتے ہیں۔ جس طرح جیب کاٹنے والے سے چوری کرنے والے کو زیادہ بہادر اور بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے، اسی طرح چوری کرنے والے سے ڈاکہ ڈالنے والا بڑا مجرم ہوتا ہے۔ اسمگلنگ کے دھندے میں بھی ایسے ہی درجات ہیں۔ اسلحے کی اسمگلنگ کا درجہ سب سے برتر ہے اور منشیات کا دھندا سب سے کم تر اور گھٹیا کاروبار سمجھا جاتا ہے، اسمتھ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن آپ کس طرح کے اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا، اور اسمتھ بے اختیار چونک پڑا۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ میری فیلڈ عام اسلحے کی بجائے کیمیائی، کمپیوٹرائزڈ اور جدید ترین اسلحہ تھا، اور اسی وجہ سے مجھے ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کے اس فارمولے میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اگر راجکماری چندر مکھی درمیان میں نہ آ جاتی اور ہماری پلاننگ کامیاب رہتی تو ہم اس قدر دولت حاصل کر لیتے کہ شاید جس کا تصور بھی ہمارے لیے ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے تمام وسائل اسی پلان پر جھونک دیے تھے، لیکن راجکماری چندر مکھی نے میرے تمام خواب چکنا چور کر دیے ہیں، اسمتھ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوکے، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے یہ قیمتی معلومات مہیا کر دی۔ اب آپ یقین رکھیں کہ یہ معلومات سیکرٹ سروس تک لازماً پہنچ جائیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ سیکرٹ سروس اس معاملے پر لازماً دلچسپی لے گی، عمران نے کہا۔ اوکے، پھر ہمیں اجازت دیں۔ اب ہمیں صرف ان خبروں کا انتظار رہے گا جن میں راجکماری چندر مکھی کے خلاف کارروائی کی اطلاع ہوگی، اسمتھ نے اجازت لیتے ہوئے کہا۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ واپس ایکریمیا۔ جب تک راجکماری چندر مکھی سے انتقام نہیں لے لیا جاتا تب تک ہم ایکریمیا میں ہی رہیں گے، اسمتھ نے کہا۔ اگر کبھی آپ سے ملاقات کی ضرورت ہو تو؟ عمران نے پوچھا۔ لنگٹن کی معروف سڑک سٹار روڈ پر ایک بہت بڑا پلازا ہے جس کا نام بھی سٹار پلازا ہے۔ اس میں اسمتھ اینڈ کمپنی کے نام سے میں نے امپورٹ ایکسپورٹ کا دفتر بنایا ہوا ہے۔ پہلے تو مقصد صرف دکھاوا تھا، لیکن اب وہاں باقاعدہ کاروبار ہوتا ہے اور میں باقاعدگی سے کاروبار میں دلچسپی لیتا ہوں، اس لیے آپ وہیں مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہارڈ ماسٹر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے اپنی تباہ شدہ لیبارٹری کا نقشہ بنا کر دے دیں، اور خاص طور پر اپنے اس دفتر اور الماری کا، تاکہ میں وہاں کی تلاشی لے کر مطلوبہ فائل اگر وہاں موجود ہو تو حاصل کر سکوں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اب ہارڈ ماسٹر سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، اس لیے اگر وہ فائل مل جاتی ہے تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی اور میری اس گھٹیا دھندے سے مستقل طور پر جان چھوٹ جائے گی، اسمتھ نے کہا۔ اوکے، پھر آئیے یہ کام ابھی کیوں نہ کر لیا جائے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اسمتھ اور واسٹن بھی سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ باٹان کے راج کلب کے انتہائی خوبصورت انداز میں سجے ہوئے خصوصی ہال کے ایک کونے میں راجکماری چندر مکھی ایک لمبے قد اور بھاری جسم کے آدمی کے ساتھ بیٹھی انتہائی قیمتی شراب کی چسکیاں لینے میں مصروف تھی۔ تم نے وہاں پاکشیہ میں بھی عمران کی نگرانی کا کوئی بندوبست کرایا ہے یا نہیں؟ اس آدمی نے راجکماری چندر مکھی سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ میری طرف سے وہ وہاں کچھ بھی کرتا پھرے۔ ہاں، اگر وہ بٹان میں داخل ہوا تو پھر وہ میرا شکار ہوگا، لیکن وہ شخص تمہارے اعصاب پر کیوں سوار ہو گیا ہے؟ کیا تم بھی اس سے ڈرنے لگ گئے ہو؟ راجکماری چندر مکھی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اصل میں تم اس سے پوری طرح آگاہ نہیں ہو چندر مکھی، وہ واقعی انتہائی خطرناک شخص ہے، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو کابران، میں تمہیں صرف اس لیے پسند کرتی ہوں کہ تم مرد ہو، لیکن اگر تم نے اس طرح بزدلی کا مظاہرہ کیا تو پھر تمہاری اور میری رائے یکسر جدا ہو جائیں گی۔ مجھے بزدلوں سے نفرت ہے، سمجھے؟ اس لیے اب تمہاری زبان پر اس آدمی کا نام بھی نہیں آنا چاہیے، وہ یہاں سے واپس جا چکا ہے، اس لیے اب بھول جاؤ۔
اس کا نام بھی اپنے ذہن سے نکال دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ۔ راجکماری چندر مکھی نے اس بار قدرے تلخ لہجے میں کہا تو کابران نے بے اختیار کندھے اچک دیے۔ اوکے، آئندہ خیال رکھوں گا، کابران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی، اچانک مادام چندر مکھی کے ہینڈ بیگ سے سیل فون کی گھنٹی کی مترنم آواز سنائی دی تو راجکماری چندر مکھی چونک پڑی۔ 1 منٹ، میں فون سن لوں، راجکماری چندر مکھی نے کہا، اور اس نے ہینڈ بیگ کھول کر اس میں سے اپنا جدید سیل فون نکال لیا۔ سیل فون کی سکرین پر ایک نمبر ڈسپلے ہو رہا تھا، یہ کھاٹان کا نمبر تھا۔ یس، راجکماری چندر مکھی بول رہی ہوں، راجکماری چندر مکھی نے سیل فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ کھاٹان بول رہا ہوں راجکماری جی، بے وقت کال کی معافی چاہتا ہوں، لیکن ڈاکٹر جیکولین فرینڈس کا اصرار ہے کہ وہ آپ سے ابھی اور اسی وقت بات کرنا چاہتے ہیں، اور آپ جانتی ہیں کہ وہ کس قدر ضدی شخص ہے، اس لیے مجبوراً میں نے آپ کو کیا ہے۔ دوسری طرف سے کھاٹان کی انتہائی معذرت خوانا آواز سنائی دی۔ کیا مطلب؟ وہ مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتا ہے؟ اب اسے کیا ہو گیا؟ راجکماری چندر مکھی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں ہے راجکماری، بس اچانک ڈاکٹر جیکولین فرینڈس ہوٹل میں میرے کمرے میں آئے اور انہوں نے ضد شروع کر دی کہ وہ آپ سے فوراً بات کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں نے مجبور ہو کر انہیں کہا کہ وہ اپنے کمرے میں تشریف لے جائیں، میں آپ کو تلاش کر کے ان کی آپ سے بات کراتا ہوں، اور اسی سلسلے میں آپ کو فون کیا ہے، کھاٹان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس وقت تم کہاں سے بول رہے ہو؟ راجکماری چندر مکھی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کریمیا کی ریاست مشیگن کے ڈریم لینڈ ہوٹل سے راجکماری جی، کھاٹان نے جواب دیا۔ اوکے، بات کراؤ، راجکماری نے کہا تو لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، بولنے والے کا لہجہ خاصا دبنگ تھا۔ راجکماری چندر مکھی بول رہی ہوں، راجکماری چندر مکھی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس بول رہی ہوں راجکماری جی، میں نے تمام مطلوبہ مشینری کا آرڈر دے دیا ہے، لیکن اب پرابلم یہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ مشینری بہت بڑے بڑے کنٹینرز میں پیک ہو کر بھٹان پہنچے گی، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ بھٹان کا قانون ہے کہ وہاں آنے والے ہر کنٹینر کو باقاعدہ کھول کر چیک کیا جاتا ہے، جبکہ یہ مشینری اس قدر نازک ہے کہ اگر کنٹینر کھولتے وقت معمولی سی بھی رف ہینڈلنگ کی گئی تو یہ تمام مشینری تباہ ہو جائے گی۔ کنٹینر میں نے بک کرا دیے ہیں، لیکن جب مجھے بھٹان کے قانون کے بارے میں معلوم ہوا تو میں نے ان کی سپلائی تا اطلاع ثانی رکھوا دی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ فوراً بھٹان ایئرپورٹ پر حکام کو احکامات بھجوا دیں کہ ان کنٹینرز کو کھولے بغیر کلیئر کر دیا جائے۔ میں اس لیے فوری آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ سپلائی زیادہ دیر نہیں روکی جا سکتی، ورنہ یہاں کے حکام کو ذرا سی بھی شک پڑ گیا تو پھر یہ مشینری روک لی جائے گی، کیونکہ یہ ممنوعہ مشینری ہے، اسے میں نے خاص ذرائع سے حاصل کیا ہے اور بکنگ میں اسے عام مشینری ظاہر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر جیکولین فرینڈس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کتنے کنٹینر ہیں ڈاکٹر؟ راجکماری چندر مکھی نے اسی طرح مطمئن لہجے میں پوچھا۔ ان کی تعداد 10 ہے، میں نے آپ سے طے ہونے والے پروگرام کے مطابق انہیں رو دراز مشین کمپنی بھٹان کے نام بک کرایا ہے، ڈاکٹر جیکولین فرینڈس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ بے فکر ہو کر بھجوا دیں، میں ابھی احکامات جاری کر دیتی ہوں۔ آپ کی واپسی کب ہو رہی ہے؟ راجکماری نے پوچھا۔ ہماری فلائٹ کل بھٹان پہنچے گی کیونکہ مجھے اس مشینری کی فوری تنصیب کرانی ہے، ڈاکٹر جیکولین فرینڈس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ جب بھٹان پہنچیں گے تو آپ کھاٹان کے ساتھ براہ راست میرے پاس پہنچ جائیں، مشینری اسپیشل لیبارٹری میں پہنچ چکی ہوگی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی تاکہ میں خود اس مشینری کو دیکھ سکوں، راجکماری نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ راجکماری نے رابطہ ختم کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ بھیرو بول رہا ہوں، ایک باری مردانہ آواز سنائی دی۔ راجکماری بول رہی ہوں، راجکماری نے انتہائی تومکانہ لہجے میں کہا۔ یس راجکماری جی، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یا قلقت انتہائی مؤدبانہ ہو گیا۔ بھیرو، روداس مشین کمپنی کے نام سے 10 بڑے کنٹینرز ولنگٹن سے بک ہو کر بھٹان آج کسی بھی وقت پہنچ جائیں گے۔ تم نے فوری طور پر ایئرپورٹ کارگو پر ایسے انتظامات کرنے ہیں کہ ان کنٹینروں کو کھولے بغیر کلیئر کر دیا جائے، راجکماری چندر مکھی نے اسی طرح تومکانہ لہجے میں کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی راجکماری جی، دوسری طرف سے بھیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ان کنٹینروں کو تم نے خصوصی حفاظت میں اسپیشل لیبارٹری پہنچانا ہے، راجکماری نے کہا۔ یس راجکماری جی، بھیرو نے جواب دیا، اور راجکماری نے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کیا اور فون پہ اس سائڈ میں رکھ دیا۔ کسی سائنسی پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے جو لیبارٹری کا مسئلہ درمیان میں آ گیا ہے، کابران نے مسکراتے ہوئے کہا تو راجکماری نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، انتہائی اہم پروجیکٹ ہے، جب یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا تو بھٹان پوری دنیا میں ناقابل تذکیر ملک کی حیثیت سے ابھرے گا اور پوری دنیا اس کی طاقت کے خوف سے لرزہ برادن ہوگی۔ جو آج سپر پاورز ہیں کل یہ بھٹان کے مقابلے میں خس و خشخاک کی حیثیت بھی نہ رکھتے ہوں گے، اور بھٹان رہتی دنیا تک سپریم پاور کی حیثیت سے پوری دنیا پر راج کرے گا، راجکماری نے خوابگاہانہ سے لہجے میں کہا۔ تو کابران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں
हो तो कोई ऐसा फार्मूला तुम्हारे हाथ लग गया है, लेकिन एक बात बता दूं कि ये खेल इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकता है। सुपर पावर्स इंतहाई आसानी से अपने खिलाफ ऐसे प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होने दिया करती। काबरान ने होंठ चबाते हुए कहा, क्या मतलब? सुपर पावर्स को हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कैसे इल्म हो सकता है? राजकुमारी ने होंठ चबाते हुए कहा, इनके खुफिया सियारे हर वक्त पूरी दुनिया की निगरानी करते रहते हैं। चंद्रमुखी, तुम 7 पर्दों में भी छुपकर इनके वफाद के खिलाफ कोई काम करोगी तो इन्हें फ़ौरन इसकी ना सिर्फ इतला मिल जाएगी बल्कि इसकी सारी तफसीलात भी इन तक पहुँच जाएंगी। इसके बाद इनकी इंतहाई बावसाइल और खौफनाक तंजीमें हरकत में आ सकती हैं। काबरान ने जवाब देते हुए कहा। तो राजकुमारी मुस्कुरा दी। तुम हर मामले में इस कदर खौफजदा क्यों रहते हो काबरान? पहले इमरान के बारे में तुमने इस खौफ का इजहार किया, अब सुपर पावर से खौफजदा नज़र आ रहे हो। तुम फिक्र मत करो, ये फार्मूला आम फार्मूले से मुख्तलिफ है, इसकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं जा सकती। राजकुमारी ने हंसते हुए इंतहाई मुतमईन लहजे में कहा, मैं खौफजदा नहीं हूँ राजकुमारी, बात यह है कि मैं तुम्हारी निस्बत हक़ाइक़ को ज़्यादा जानता हूँ। तुमने अब तक अपना सारा काम यही बटान में सही सर अंजाम दिया है। तुम्हारा वास्ता बैन अल-अक़वामी सतह के लोगों से पहली बार पड़ रहा है, इसलिए तुम मुतमईन हो कि जिस तरह तुम बटान के मुजरमों को ख़त्म करती रही हो, इसी तरह तुम बैन अल-अक़वामी एजेंटों का भी खात्मा कर दोगी। लेकिन इन दोनों के दरमियान ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। इस बार काबरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं इन सब खेलों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैंने सुप्रीम फोर्स को इंतहाई जदीद सतह पर ट्रेनिंग दिलवाई है। अब बटान की सुप्रीम फोर्स ऐसे ऐसे जदीद आलात इस्तेमाल कर रही है जिसका शायद जिक्र भी अभी दूसरे ममालिक के एजेंटों ने ना सुना होगा, और मैंने अपने आदमियों की ऐसी तरबियत की है कि तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। राजकुमारी चंद्रमुखी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें मुहतात रहने का मशवरा दूंगा। काबरान ने जवाब दिया, इस मशवरे का बेहद शुक्रिया। चंद्रमुखी ने जवाब देते हुए कहा, और काबरान ने भी मुस्कुराते हुए बात बदल दी और फिर वो दूसरे मौजू पर हंस हंस कर बातें करने लगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही इस नावल का ये हिस्सा यहीं ख़त्म होता है। लेकिन दोस्तों ठहरिए, क्या इमरान इस फार्मूले को मुकम्मल होने देगा? और क्या इमरान बटान को सुपर पावर बनने से रोक पाएगा या नहीं? ये सब कुछ जानने के लिए देखिए इस नावल का अगला हिस्सा सिर्फ उर्दू सफ़ा चैनल पर। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।